عصر کی نماز جلدی ہونے کی وجہ سے آج سے کوشش تھی 12:30 بجے بیان شروع ہونے کی. جب میں استنجا کرنے جا رہا تھا تو 2-3 ضروری باتوں کا تھا معاملہ. آج ہمارے ساتھی ہیں نہیں وہاں پر مشورے کے کمرے میں، تو پھر میری طرف ہی، ورنہ تو وہاں سے پوچھ لیتے ہیں. پھر ٹنڈو باغوں سے 18 لوگ آئے ہوئے ہیں، لاڑکانہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، نواب شاہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی جلدی جو بھی معاملات ہوئے اس وجہ سے انشاءاللہ کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے 12:30، ویسے تو 12:20 پر 12:40 پر بیان شروع ہوتا ہے، 12:45 پر بھی، لیکن اب چونکہ وقت کم ہے تو اس لیے زیادہ دیر جمعے میں نہیں کرتے ورنہ دیر ہو جائے گی. چشمہ دیجیے. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل اللہ تعالیٰ بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے مراد سب تفسیروں میں دیکھیں گے تو اس سے مراد جو غلط مطلب لے کر اور صرف ذکر کرتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ کچھ بھی نہیں، یہ مراد نہیں ہے. اور وہ لوگ بھی مراد نہیں ہیں جو کہتے ہیں بس ذکر ہو گیا کافی ہے، ہمارے نام سے ذکر ہے کہ ہم سے پوچھو. یہ بہت بڑی غلط فہمی میں جھوٹ بولتے ہیں. یہ پوری دنیا کی تفاسیر اور ترجمے میں دیکھیں، اہل ذکر سے مراد علماء ربانین ہیں، مفتی صاحبان ہیں، ہم بھی نہیں ہیں اس میں. بیان اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بغیر استحقاق کے. جو رب بیان کراتے ہیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ اللہ والا بھی بنا دیں گے. لیکن لوگوں کو گمراہ کرنا، قرآن پاک کا ترجمہ غلط کرنا، حدیث پاک کا ترجمہ غلط کرنا، یہ دوزخ کا ٹھکانہ ہے. جیسے فتویٰ ہے کہ جب بیان شروع ہونے والا ہو یا شروع ہو چکا ہو اس وقت تحیۃ المسجد نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے، کوئی قضا اس وقت نہیں. اس وقت گھیرے میں شامل ہو جانا ہے، چاہے وہ گھیرا 4 آدمی کا ہو چاہے 2 آدمی کا ہو. جیسے 12:30 بجے بیان شروع ہوتا ہے تو زوال کا وقت دیکھ کر اور اس کے بعد نفل پڑھیں. کس نے منع کیا؟ تلاوت کریں، ذکر کریں، دعائیں مانگیں، پھر منع نہیں ہے. لیکن جب مجلس کا وقت شروع ہو گیا، بعض لوگ تو میں دیکھتا ہوں زوال کا وقت ہے نفل پڑھ رہے ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زوال کے وقت کا کیا مطلب ہے. لیکن ہم تو نہیں کہہ سکتے. بیان اپنی نیت سے اللہ کرا دیتے ہیں، پھر عمل کرنا میرا بھی کام ہے، ہم سب کا کام ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علماء سے پوچھو. میں علم کے اعتبار سے اندھا ہوں، نابینا ہوں، اور علماء ربانین اور مفتی صاحبان علم کے اعتبار سے بینا ہیں، آنکھوں والے ہیں. تو میرا فرض ہے کہ علم کے معاملات میں علماء سے پوچھوں. اسی طرح اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بینا ہے. میں ولایت کے حساب سے، گناہ چھوڑنے کے حساب سے، اللہ والا بننے کے حساب سے میں نابینا ہوں. میرا فرض ہے میں ٹھوکریں کیوں کھاؤں؟ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ میں آ لگا، چراغ را کے جل اٹھے. حبیب اللہ دوست کو سمجھانے تو پرانے ہیں، آلتی مالتی بار کے بیٹھے جو آپ کے سامنے بیٹھے نا. حبیب اللہ برا نہیں مانیں گے، فکر نہ کرو آپ. جی ہاں. تو اس وقت جو تحیۃ المسجد پڑھتا ہے اس کا نماز کی طرف دھیان ہی نہیں لگے گا. کبھی سورہ فاتحہ میں غلطی ہو رہی ہوگی، کبھی اتحیات میں، یعنی کہ دھیان ادھر ادھر ہوگا. اور ایک وقت میں دل میں 2 چیزیں آ ہی نہیں سکتی، تو نماز میں خشوع و خضوع بھی نہیں ہوگا. اور باقی جتنے ہیں اس کے بارے میں خیال آئے گا کہ سب نالائق ہیں، یہ سب بے عمل ہیں اور انہیں تحیۃ المسجد نہیں پڑھی اور ان میں عقل نہیں ہے، تو چلو ان کو حقیر بھی سمجھ لیا، حالانکہ وہ تو عقل مند ہے.
یہ فتوے کا ذکر اس لیے کیا کہ نئے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسری جگہ بیان سنتے ہیں، اس لیے فتوے کا ذکر کیا، ورنہ جس کو اعتماد ہوتا ہے تو فتوے کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی کو کیسے نفلی عبادات سے روکے گا۔ لیکن اور بہت سے وقت ہے، منع نہیں ہے، جیسے مغرب کے بعد بیان شروع ہوتا ہے جمعرات کو، عشاء کے فوراً بعد سنت اور وطر کے بعد دوسری مجلس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اب یہاں تک کہ ایک آدمی نے حضرت سے ضد کی، حضرت جیسے ہی اشعار ہو رہے تھے، پھر میر صاحب کتاب پڑھ رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت آ کر کرسی پر بیٹھے اپنی، تو بالکل یہاں ایک آدمی صلات و تسبیح پڑھنا شروع ہو گیا۔ حضرت نے کچھ نہیں فرمایا کیونکہ وہ آنے والا ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن اپنے کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کے لیے فرمایا، تو جب میں مسجد میں آ کر بیٹھا، میں تو کرسی پر نہیں بیٹھتا تھا، ممبر پر بیٹھا، تو سامنے ایک آدمی نے کھڑے ہو کے فوراً نماز شروع کر دی۔ تو میں نے عرض کیا، حضرت بیان سنتے تھے کہ اب تو مجھے ظاہری بات ہے بیان فی الحال ملتوی کرنا پڑے گا، ہمارے دوست نے نماز شروع کر دی ہے۔ 2-3 منٹ گزرے کہ حضرت کے خادم بھاگتے ہوئے آئے کہ یہاں صبح شام اعلان ہوتا رہتا ہے، اب بیان مت روکو، بیان شروع کر دو، بالکل سامنے کھڑے ہو کر۔ اگر کسی کو اعتماد نہیں تو اس کی مرضی ہے، کوئی ناراضگی تو ہے نہیں ہماری، ہمارا تو کام ہے عمل کرنا اور بتانا۔ ہدایت تو میری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت تو سب کی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم صرف اتنا دیکھ لیں کہ جو سمجھتے ہیں اصلاح ضروری نہیں، اللہ کے قرآن پاک میں اس کو فرض کیا اللہ نے، اتقوا اللہ، گناہ چھوڑنے کو، نیک بننے کو، اور ایک جگہ یزکیم فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنی اصلاح کرائی، تزکیہ کرایا، نامراد ہوا وہ جس نے تزکیہ نہیں کرایا۔ جب تزکیہ اصلاح نہیں کرائیں گے تو گناہوں میں ڈوبتے چلے جائیں گے، گہرائی میں کیچڑ کے دبتے چلے جائیں گے، گناہ کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی۔ اس وقت آسان طریقہ یہ ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں نا، اگر میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں تو یہ عمل سب کے سامنے کر سکتا ہوں، نیک آدمی کو بتا سکتا ہوں کہ میں فلم دیکھوں گا، دعا کرنا ابا اماں سو جائے، نہیں، یہ کس نے بات بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تھرمامیٹر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مفتی صاحب کو تو بس تو دیر سے جاؤ گے، نمبر 1 جو میں کام کر رہا ہوں صحیح یا غلط، جائز یا ناجائز، حلال یا حرام، آگے بتاتا ہوں، کوئی کہ میں کھٹک نہیں ہوتی تو بتاتا ہوں آگے۔ دوسرا یہ کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، ماں باپ سے لڑنے، بدتمیزی کرنے، بیوی پر ظلم کرنے، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، حرام کھانا، رشوت لینا، سود لینا، گندی فلم دیکھنا، کیا یہ باتیں میں امام صاحب سے، والد صاحب سے، کسی سے کہہ سکتا ہوں کہ اب دعا کریں میں یہ کام کرتا ہوں، کرنے والا ہوں؟ نہیں، تو یہ گناہ ہوا 2 تھرمامیٹر۔ اب مجھے کیوں نہیں محسوس ہوتا یہ؟ اس لیے گناہوں کی کالک کی وجہ سے دل کالا ہو چکا، توبہ کی برکت سے اجالا ہو جاتا ہے، اللہ کا نور بھی آ جاتا ہے دل میں، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، دل کے اندر۔ اور اللہ نے بورنگ نہیں فرمایا، اللہ نازل فرماتے ہیں سکینے کے نور کو مومن کے دل میں۔ ہاں یہ بھی اللہ نے بتا دیا فی قلوب المؤمنین، اس سے وہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ نہیں فرمایا کہ دل کے اوپر، نہیں، دل کے اندر۔ اگر اللہ بورنگ فرماتے نا تو جتنے نافرمان مسلمان، جتنے فاسق مسلمان، جتنے دھیریے ہندو وغیرہ سب یہ بورنگ کر کے نکال دیتے، پیٹرول پمپ ملتے ہی نہیں، سکون پمپ ملتے۔ تو اللہ نے فی فرمایا دل کے اندر۔ وجہ شیخ العرب العجم فرما دیتے، میں تفسیر بیان نہیں کر رہا ہوں، لطائف ہیں، کہ دل جو ہے وہ قبض و بسط کرتا ہے اور خون بناتا ہے، اور اس طرح بھیجتا رہتا ہے خون آنکھ وغیرہ میں۔ جب فالج خدا نخواستہ ہوتی ہے وہاں خون نہیں پہنچا تو پورے بدن میں جو ہے وہ خون گھومتا رہتا ہے، دل سپلائی کرتا رہتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کا مطلب کیا ہے؟ سپلائی، آرٹریز بند ہو گئی، مطلب کیا ہے؟ بائی پاس کیوں کرتے ہیں 4 آرٹریاں بند ہونے پر؟ کیونکہ سپلائی نہیں ہو رہی نا، موت کا خطرہ ہو جائے گا۔ اللہ مجھ سمیت ہر مومن کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، چاہے وہ موجود ہوں چاہے موجود نہ ہوں۔ تو جب دل میں نور آئے گا تو جہاں جہاں خون جائے گا وہاں نور بھی اللہ کا آ جائے گا۔ پھر حدیث پاک سمجھ میں آ جائے گی، اللہ میرے آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آنکھ میں نور، زبان میں نور، خون کے قطرے قطرے میں نور، مجھے سراپا نور بنا دے۔ یہ جو ڈپریشن، ٹینشن، مار دھاڑ، لڑائیاں، یہ سب اسی وجہ سے کہ دل میں نور نہیں ہے، سکینہ کا نور نہیں ہے۔ دشمن جب کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے سب سے پہلے ایئرپورٹ تباہ کر دیتا ہے تاکہ ایڈ نہ آئے، مدد نہ آئے،
اور پھر جب جو معاملات ہو گئے اس کے بعد ایئرپورٹ بننے میں برسوں 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 لگ جاتے ہیں. ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے برسٹ ہو گیا, ایئرپورٹ ٹوٹ گیا, کیونکہ آسمان سے جہاز آنا ہے نا سکینہ کا. لیکن اللہ سے پیارے ہیں کہ جہاں توبہ کی دل بن گیا, جہاز بھی آ گیا سکینہ کا دل کے اندر. پھر یہ حدیث پاک سمجھ میں آئے گی, اذا روح ذکر اللہ, اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. حدیث پاک, کیونکہ چہرہ ترجمان دل ہے. دل میں اگر کفر تو چہرہ ترجمان کفر, اگر دل میں منافقت چہرہ ترجمان منافقت, دل میں لڑکے لڑکیاں گندی فلمیں چہرہ ترجمان شرم کا, دل میں مولا چہرہ ترجمان مولا ہے نا. یہ سب کے لیے کھلا ہے, مومن کے لیے. کافر ایمان لے آئے اس کے لیے بھی اللہ کی دوستی کی آخری سرحد صدیقین کھلی ہوئی ہے. ابھی یہاں پر ایک نو مسلم کسی دوسرے شہر سے آئے ہوئے, بہت دور سے, ہمارے دوست کے ساتھ. اب ہمارے دوست 18 جو ہے وہ ٹنڈو باغوں سے آئے ہوئے, الحمدللہ, اللہ کے لیے, میرے لیے نہیں, اللہ کے لیے. میں مر جاؤں گا ایک دن تو ایسا نہیں کہ نہیں آئیں گے. ہاں, جو میرے سے تعلق رکھنے کا خواہش مند ہے تو میں مر جاؤں گا, سب ختم ہو جائے گا. مقصود اللہ کی ذات کو بنانا ہے, مقصود شیخ کو نہیں بنانا ہے. مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے سنتوں کے ذریعے, اتباع کے ذریعے. تو ہمارے ساتھی جو کچھ شہروں سے آئے ہوئے تھے تو ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں. میں ضرور, جو تھوڑی بہت دیر ہوئی نا, اسی وجہ سے دیر ہوئی کہ ایک حضرت کا بیان چل رہا تھا, پھر بیان روک کے سمجھا رہا تھا. میں نے کہا بھائی دیکھیے, پہلی حدیث پاک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری شریف مونچھیں پست تھیں, ایک حدیث پاک. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑی مونچھ رکھتا ہے ہم میں سے نہیں. ٹھیک, زیادہ تر بڑی مونچھ سمجھتے ہیں ہینڈل کی طرح. میں نے بتایا نہیں, جو حضرت نے سکھایا. میں نے کہا فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کنارہ اگر چھپ گیا نا یہ تو بڑی مونچھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم میں سے نہیں. بھائی ہم جو بات کر رہے ہیں قرآن پاک احادیث مبارک کے حوالے دے رہے ہیں, آپ بھی سامنے پیش کر دو. نعوذ باللہ, قرآن پاک میں حدیث پاک میں یہ لکھا ہوا ہے, ہم نہیں مانیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. ہاں, مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے کہ انہوں نے جو والیوم نمبر لکھا ہے, کتاب کا نام لکھا ہے, جو مشکات شریف کا لکھا ہے, پیج نمبر لکھا ہے. ہمیں تو کی کتابیں ہمارے گھر میں نہیں ہے, بڑی کتابیں علماء کا کام ہے, مفتی صاحبان کا کام ہے. وہ بتا دیں گے کہ ہاں یہ لکھا ہے, تم اب تک بیان غلط کر رہے تھے, توبہ کرو, ہر بیان میں اعلان کرو 15 دن تک کہ مجھ سے گناہ ہوا, غلطی ہوئی, میں نے نعوذ باللہ غلط بتا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بڑی مونچھ رکھتا ہے ہم میں سے نہیں. یہ سب سنت کی بات عرض کر رہا ہوں پیارے بھائیوں. شریعت پر عمل کرنا, سنت پر عمل کرنا, یہی تو راستہ ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے 24 گھنٹے. اس کا ہر سال, ہر مہینہ, ہر ہفتہ, ہر دن, ہر گھنٹہ, ہر منٹ, ہر سیکنڈ, ہر سانس ربیع الاول ہے. یہ صرف مہینے 1.5 مہینے کا نہیں ہوتا. یہ سب وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا پروگرام کہاں ہے جی؟ یہ سودی بینک کر رہی ہے. ارے بھائی اس کا کارڈ تو ہمیں دو بھائی, مہربانی ہوگی ہمیں دعوت دو وہاں پر, کیونکہ حسین لڑکیاں آتی ہیں اور موسیقی کے انداز میں نعتیں ہوتی ہیں, پر کھڑے ہو کے جانور کی طرح کھانا بھی کھاتے ہیں. نعوذ باللہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام دیتے ہیں. یہ اس کے نہیں ہوتے. ہمارے پاس روز الحمدللہ میلاد ہوتا ہے اللہ کے کرم سے, روزانہ 3-3 4-4 وقت ماشاءاللہ. میلاد کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کا طریقہ, سنت کا طریقہ, انتقال کا طریقہ, خوشیوں کا طریقہ, سالگرہ نہ منانے کا طریقہ, اس سے پر بیان ہو. ہمارے یہاں بھی نعت شریف ہوتی ہے, ابھی آپ کے سامنے اشعار پڑھے جا رہے تھے, اور اس کی بھی شرائط ہیں. یہ ربیع الاول کے حوالے سے سن لیں. ہمارے لیے, ہمارا تو ہر روز بیان ہوتا ہے ماشاءاللہ. ہمارے یہاں عید نہیں ہے, عید میلاد النبی ہمارے یہاں نہیں ہے. میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, عید نہیں ہے. کیونکہ عید تو ہم سب بوڑھے بیٹھے, پوچھ لیں آپ نے تیسری عید کبھی سنی تھی؟ سامنے بیٹھے, وہاں بیٹھے, کرسیوں پر بیٹھے. بھائیو آپ نے کبھی تیسری عید سنی تھی؟ کہاں سے آ گئی تیسری عید؟ خطبہ نعوذ باللہ پڑھنا, تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ بس یہ فرق ہے. ہمارے یہاں بڑے مائکوں سے کیا, اوپر کے اسپیکر بھی نہیں کھلتے کبھی, کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو, بیماری کو تکلیف نہ ہو. بڑے بڑے ڈیک لگا کر, راستہ بند کر کے. کل بھی ایک جگہ سے دوست آ رہے تھے, راستہ بند تھا, 3 گھنٹے تک بیچارے پھنسے رہے. بچے ڈر کے مارے اسکول پر روتے رہے شام کو واپسی کے لیے, اور شروع سے ہی جناب بلاکیج شروع ہو گئی. رات کو 11 بجے کے بعد گھر پہنچے. اللہ معاف فرمائے. یہ سنت کا طریقہ تو نہیں ہے, صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کا طریقہ نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن, پہلی بات یہ کہ 12 ربیع الاول ثابت ہی نہیں ہے. ہاں اب اللہ کے پاس گئے وہ 12 ربیع الاول کو گئے, وہ تو کنفرم ہے, ٹھیک ہے نا.
اچھا چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا 12 ربیع الاول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں کبھی ایسا کیا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین 200 سال تک حیات تھے، انہوں نے کیا؟ تابعین نے، طبع تابعین نے کیا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا؟ مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے کیا؟ کہاں سے ثابت کر دیا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے سب صحابہ کا حق ادا کر دیا رضوان اللہ علیہ مجمعین، ابوبکر کا حق اللہ ادا کریں گے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک جہاد پر سارا گھر کا صفایا کر کے لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ابوبکر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور آپ کی محبت چھوڑ کر آئے ہوں، بیٹیاں بیٹے بابا پوتا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے چراغ جلاتے 10؟ ان سے بڑا محبت کرنے والا کون ہوگا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے؟ کیا حضرت عمر یہاں تک سن لیں جو آج رات میں فائر ورکس دیکھنے جائیں گے، جو آج رات میں جلوس دیکھنے جائیں گے، جو لائٹنگ بچوں کو دکھانے جائیں گے، جو خانہ کعبہ کی شبیہ بنائی گئی ہے طواف کر رہے ہیں، جعلی مبارک کی شبیہ بنائی ہوئی ہے صلاۃ و اسلام پیش کر رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والوں کی تعداد بڑھائی۔ حدیث پاک ہے جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، حدیث پاک ہے جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، حدیث پاک ہے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا۔ میں تو آپ کو حدیث پاک، قرآن پاک اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل بتا رہا ہوں، آپ اپنے دل میں فیصلہ کر لو آپ کہ یہ ٹریفک روکنا، یہ بلاک کرنا، یہ جلوس نکالنا، کنڈے کی حرام لائٹ لینا، بڑے آواز سے ڈیک پر موسیقی کے انداز کی نعتیں چلانا، رات رات بھر بیماروں کو تکلیف، نیند کے مریضوں کو تکلیف، کوئی ایم بی اے کا بھلے امتحان دے رہا ہو تکلیف۔ کل پوچھو دوستوں سے عشاء کی مجلس میں کون کون تھا، ہاتھ اٹھائے بھائی، کون کون تھے عشاء کی مجلس میں؟ ٹنڈو باغو والوں کو پتا نہیں ہے کیا کہ ہاتھ اوپر کرو نا پتا چلے رات میں کتنے تھے؟ سب بتائیے فائرنگ کیسے ہو رہی تھی؟ ہاں جی، بیان نہیں کر سکتا تھا آدمی، ایسے زور کے دھماکے دل لرز جاتا تھا۔ یہ نعوذ باللہ سنت کا راستہ ہے؟ ہم تعداد بڑھاتے ہیں، ہم بھی مجرم ہیں، ہم بھی مجرم ہیں۔ نالین مبارک تو چوم کر سر پہ رکھنا چاہیے، نالین مبارک کے جھنڈے لگے ہوئے، وہاں مٹی لگ رہی ہے، پانی پیروں میں آ رہا ہے، جھنڈے پھٹ رہے ہیں، مٹیاں لگ رہی ہیں، یہ ادب ہے نالین مبارک کا؟ اللہ معاف فرمائے۔ عاشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے جو شریعت سنت پر ہر وقت عمل کرے۔ ایک ملک میں ایک صاحب سے ملنا ہوا، وہ اہل رسومات میں سے تھا، یہ جلسے جلوس اس ملک میں بھی اور یہ سارے شرک اور بدعت اور اتنا اس کا عمل، اتنا عمل، مجھے انہوں نے کہا، میرا بھی ان سے 2-3 دفعہ اس ملک میں ملاقات ہوئی تھی، 4-5 مرتبہ، ایسی محبت کا اظہار کیا پوچھو مت۔ کسی نے مجھ سے کہا، میں نے کہا بھائی نہ غیبت کرنا نہ سننا حرام ہے، اتنا بتا دیتا ہوں کہ جو بدعت میں مبتلا ہیں ان پر عقل ہے ہی نہیں، وہ اللہ سے زیادہ جانتے ہیں۔ روزہ مغرب تک کیوں ہے؟ جواب دے کوئی ذرا، مغرب تک کیوں ہے بھائی روزہ؟ جواب دے کوئی، میں جواب دیتا ہوں، حکم یہی ہے۔ کیسا جواب ہے؟ اچھا اور جی میں سردی کے موسم میں روزہ آیا ہے، میں تو عشاء تک رکھوں گا۔ جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم گناہ تو نہیں کر رہے قرآن خوانی کر کے، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، تو بھائی تو روزہ بھی عشاء تک لیا، ثواب ملے گا نعوذ باللہ۔ جوتے پڑیں گے، عصر کی نماز پڑھ لی، اب کوئی نفل ہے ہی نہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، کس طرح؟ دروازے بند، کھڑکیاں بند، پردے۔ اخلاص ہے یا نہیں؟ اخلاص ہے نا بھائی، اخلاص ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، جوتا پڑے گا کیونکہ عصر کے بعد کوئی نفل ہے نہیں۔ یہاں بھی کہہ دو کیا فرق پڑتا ہے؟ مغرب کی 3 رکعت، 2 رکعت میں تلاوت ہو رہی ہے اور مختصر آیتیں پڑھی، جیسے رات دیر ہو گئی تھی تو مفتی فرحان میاں بیٹے نے چھوٹی صورتیں پڑھائی عشاء میں، ٹھیک ہے، یہی مغرب میں بھی ہوتا ہے۔ تو بھائی جب مغرب میں آپ نے 2 صورتیں ایسی پڑھائی ہیں، آپ نے 2 رکعتیں ایسی، اور فجر میں آپ زیادہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مغرب کی 4 کرنے میں کیا ہے؟ گناہ کر رہے ہیں کیا؟ ہم زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں؟ نہیں، دیکھو جب وہی آئی، کئی دفعہ ہے قرآن پاک میں معافیوں کے مضامین ہیں کہ کتنا بھی گناہ کر لے اللہ معاف فرما دیں گے۔ یہ جب وہی آئی کہ بندے گناہ کریں گے میں معاف کر دوں گا، ان اللہ یحب التوابین، تو شیطان کے چیلے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، پریشان چیخیں مار رہے ہیں۔ ان سب کا گرو آیا شیطان بڑا، اور آ کے کہے بھائی کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟
اب اگر مجھے یاد ہوتا پہلے آج چھٹی ہے تو یقین کریں میں اور جلدی آ جاتا، ان دوستوں کو کہتا بھائی اب میں بعد میں جمعے کے بعد آپ سے بات کر لوں گا، لیکن وہ بھی ضروری تھا، وہ بھی میرے ہاتھ میں ہے، 2 حدیث پاک بیان کیے، میں نے ابھی پورا جملہ نہیں کیا مونچھوں کے بارے میں۔ بہرحال جو لکھا ہوتا ہے، جس طرح جسمانی غذا اس طرح روحانی غذا بھی ہے۔ تو شیطان بڑا آ گیا، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ معاف کر دیں گے، ہماری ساری محنت بزنس لاس میں چلی جائے گی۔ شیطان نے کہا فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ان کو بدعت میں لگا دیں گے، اس کو دین سمجھیں گے، جب دین سمجھیں گے گناہ نہیں سمجھیں گے، معافی کس بات کی؟ بھائی جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے ہم تو معافی کس بات کی؟ اب بھی یہی ہے نا، اچھا کنڈی کی حرام لائٹ ہو یا نہ ہو۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ 10 چراغ چلاتے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس کتنے پیسے تھے، لیکن میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آگے دوسرا نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لے رہا ہوں، انہوں نے ایسا کیا تھا لائٹنگ وغیرہ۔ اچھا حضرت عثمان کے ساتھ کیا نام لگا ہوا ہے؟ غنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا، اپنا پیٹ کاٹ دیتے، وہ پیٹ پہ پتھر باندھنے والے پیٹ کاٹ دیتے، بھائی چراغ نعوذ باللہ ضروری ہے۔ یہ سالگرہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت فرما دیتے، لیکن خاص تعلق کہ میں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ عنہ کے دعاؤں کا ثمرہ ہوں، ہے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی بات نہیں کرتا، 1 لاکھ سے زیادہ کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب کا عرس ہوتا، تو ایک دن میں 50 نہیں ہزار عرس ہوتے، پھر اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے، لیکن نہیں ہوا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرس نہیں کیا نا، تو ہم کہاں سے آگے سالگرہ منانے والے؟ آپ فرض کرو 12 ربیع الاول مان لیا جائے، آپ مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا دیکھ لیجئے ربیع الاول، آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھ لیں ربیع الاول، سب جگہ تحقیقات ہیں کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ملتی ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 8 ربیع الاول ہو گئی، 22 ہو گئی، اس طرح کر کے لکھا ہے۔ ہم تو ہمارے پیارے شیخ العرب العجم فرماتے تھے چلو آپ کی بات مان لیتے، 12 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے عمل نہیں کیا، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، تو آپ کہاں سے آگے بیچ میں؟ اب توبہ کیسے؟ تو دین سمجھ رہے ہیں، یہاں سے اتنا بڑا کیک کاٹ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ تو وہ صاحب جو اس ملک میں ملے 4-5 مرتبہ، بڑی تعریف ہوتی تھی، میں نے کہا بھائی دوسرے کو حقیر سمجھنا حرام ہے، کافر کو حقیر نہیں سمجھ سکتے، کفر سے نفرت واجب ہے، کلمہ پڑھ لے تو۔ میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا، اس درجے تک قرآن پاک حدیث پاک کی بات نہ ماننا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات نہ ماننا، کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات ماننا، اور فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم مقتدیتم اہتدیتم، سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی تقلید کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہ سب کو چھوڑ دیا، آج کے آدمی نے 4 کتابیں پڑھ کر غلط بات پھیلا دی، وہ صحیح ہے نعوذ باللہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات، پھر اس سے بڑھ کر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات، اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور قرآن پاک کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ توبہ کس چیز کی؟ بلکہ اگر خاندان میں کسی کو سمجھ آئے، خاص کر بیوی، مار مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، چلو قبر پر، کہاں سے تم کس کے پاس چلے گئے؟ قبر پر چل کے سجدہ کرنا ہے، نعوذ باللہ سب کام آسان ہوں گے۔ ایمان بھی تو پتہ کرو، بزرگ کو سجدہ کر رہے بزرگ ہے یا شیطان ہے؟ وہ ہوا پر اڑتا ہو رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج پیر و پیمبر، وہ کیا نہیں ہوتا خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے۔ سب چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ترجمے غلط کر کے ایسے پھنساتے ہیں کہ وہ آدمی نعوذ باللہ اس کی طرف آ جاتا ہے۔ ابھی آپ گن لو نا، آج 12 ربیع الاول ہے نا جناب، ٹھیک ہے، 12 ربیع الثانی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ چلو 12 جمادی الاولیٰ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ دیکھ لو آپ کیا ہوگا اس کے بعد۔ تو نعت شریف کے بھی شرطیں ہیں، سن لو آپ، دنیا کا سب سے بڑا فتویٰ کی کتاب فتاوی شامیہ، چاہے اہل حق کا ہو یا نہ ہو، یہ فتویٰ کی کتاب اس کے دارالافتاء میں ہوگی ہی ہوگی۔ اس میں لکھا ہے نمبر 1، الفاظ شرکیہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہ بنایا گیا ہو یا برابر نہ کیا گیا ہو، پیسوں کا لین دین نہ ہو، اشعار پڑھنے والی عورت یا حسین لڑکے نہ ہو، موسیقی نہ ہو، مرد عورت شرعی پردے کے ساتھ والا معاملہ ہو جناب، اور پیسوں کا لین دین نہ ہو، اور اس کی شرعی داڑھی ہو،
مونچھیں صحیح ہوں، بال سنت کے مطابق ہو، ٹخنا کھلا ہوا ہو، یہ اور رات کو 3 بجے تک اشعار کہے جائز، طبلہ سارنگی کچھ نہیں، مرد عورت کا معاملہ بھی نہیں، صرف مرد ہیں، 3 بجے عورتیں کہاں سے آئیں گی؟ سب شرطوں پر عمل کیا، 4 بجے تک فجر کی نماز نہیں پڑھی اور رات کو درس قرآن بھی دیا، درس حدیث بھی دیا، اشعار بھی ہوئے، جذب کے واقعات بھی ہوئے جناب، تہجد بھی پڑھی گئی، تلاوت بھی کی گئی، تسبیحاں 3 درود شریف کی پڑھی گئی اور فجر کی نماز نہ پڑھی، ہم نے گناہ کیا۔ یہ ہمارا دین، ہم نے گناہ کیا۔ یہاں جو ابھی جو پڑھ رہے تھے شرعی داڑھی تھی نہیں تھی، مجھے سنت کے مطابق پیسوں کا کوئی لین دین تھا؟ ایک علاقہ ہے کوٹ ادو سے آگے کسی گاؤں میں بیان تھا، لائٹ چلی گئی تھی، ایک آدھ بلب تھا کوئی بیٹری وغیرہ پر، تو ہمارے دوست نے اشعار شروع کیے، تو میں نے دیکھا ان کے پیر میں پرچے رکھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا بھائی ہر پرچے میں اللہ کا نام ہوتا ہے، اٹھاؤ یہاں سے۔ تو ہمارے ساتھی قریب بیٹھا تھا کہ پیسے رکھے ہوئے ہیں یہاں، ان کو اٹھا دینا بھائی، ہم روز آتے ہیں، ان کو اٹھانا لازمی ہے۔ کہا یہ پیسے، میں نے کہا پیسے کس بات کے؟ کہا یہاں یہ سسٹم ہے کہ جو پہلا روڈ رکھے گا 50 یا 100 کا، باقی سب وہی دیں گے، اور جو جس پیسوں پر ان کو آپ ابھی کسی سے کہہ دیں کہ بھائی ایمرجنسی ہو گئی ہے، 4 دن کے بعد جو ہے ہمارا جلسہ ہے، آپ آ کے اشعار پڑھیں، کہ میری تو بکنگ پہلے ہو چکی ہے۔ شیو کیا ہوا حرام کام کر رہا ہے، کس چیز کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 24 گھنٹے کا گناہ کیا ہوا ہے، ٹخنا چھپا کر حرام کام کیا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں اوپر سے جو لباس آ رہا ہے، چاہے احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پائجامہ ہو، ٹخنا چھپانا حرام ہے، اتنا سا آگ میں جلے گا، باقی حصہ جنت میں عیش کرے گا۔ 3/4 والوں کو شرم نہیں آتی، ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، ہمارا سطر ہے، چڈی والوں کو شرم نہیں آتی، سوئمنگ کاسٹیوم حرام کام کر کے وہ شرم نہیں آتی، ہمیں تھوڑا سا ٹخنا کھولتے ہوئے شرم آتی ہے، اور جری ہیں ہم لوگ نعوذ باللہ کے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دوزخ کی آگ برداشت کر لیں گے۔ مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر 3 قسم کے لوگوں کو 4 قسم کا عذاب ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عذاب کون سا؟ نمبر 1، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن بات نہ فرمائیں گے، ولا ینظر الیہم، شفقت سے اللہ دیکھیں گے نہیں، ولا یزکیہم، گناہ نہیں چھوڑ سکتا، تزکیہ نہیں کرا سکتا، اصلاح نہیں کرا سکتا، ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب دیا جائے گا، دردناک عذاب کبیرہ پر ہے، صغیرہ پر نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 لوگ کون؟ نمبر 1، مرد ٹخنا چھپانے والا، ابھی ٹخنا چھپا ہوا ہے کوئی گناہ نہیں ملے گا، کھڑے اور چلنے کی حالت میں ٹخنا چھپانا حرام ہے، حج بھی ہے، بیانات بھی ہیں، سفید داڑھی بھی ہے، ٹخنا چھپا کر حرام کام کر رہے ہیں، مسجد میں آئے فولڈ کیا، یہ بھی ایک ادب ہے، شاید اللہ کو پیار ہو جائے، لیکن صرف مسجد کا نماز کا حکم نہیں ہے، باہر جا کر فولڈ کھول دیا، حرام میں آ گئے، ادھر نور کمایا ادھر حرام میں نور کو کہاں بھیج دیا جناب، یا شلوار کو اوپر کر لیا، باہر نکلے شرم آ رہی ہے بڑی، یہ کیسے آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے بھائی؟ کھانے کی سنتیں ہمیں یاد ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں یاد ہیں، کیا یہ سنتیں لوگوں کو اذیت میں ڈالا جائے؟ نعوذ باللہ، یہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روڈ بلاک کرنا، آتش بازی کرنا، کیک بڑے بڑے کاٹنا، بڑے بڑے کیک بنانا، یہ بس اتنی دیر کا معاملہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سنت کا راستہ، شریعت کا راستہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے۔ 3 لوگوں میں سے ایک وہ جو ٹخنا چھپانے والا مرد، کھڑے اور چلنے کی حالت میں احرام پہنا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک، ٹخنا چھپا کر حرام کام کیا ہوا ہے، یہ یہاں تک احرام ہے تو کوئی بات نہیں، یا احرام باندھ لیں یا بیلٹ باندھ دیا، اس احرام کو نیچے کر لیا، یہ جواب اللہ کو تو نہیں دے سکتے، ٹخنا چھپا کے حرام کام کرنے جا رہے ہیں گناہ بخشوانے کے لیے، اور وہ بھی گناہ کبیرہ۔ نمبر 2، لرز جانا چاہیے 3 پر، جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا، وہ اس ملک کی بات دوبارہ بتاتا ہوں بھول نہ جائیں، تو میں نے کہا بھائی یہ بدعت ایسی چیز ہے جس میں عقل چھن جاتی ہے، اللہ کا عاشق ظاہر اور باطن اللہ پر فدا کرے گا، کیونکہ قرآن پاک حکم ہے ذرو ظاہر الاثم و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، اللہ فرما رہے ہیں جناب، وہ ظاہر صحیح نہیں ہے، باطن بھی گڑبڑ ہے۔ ابھی انار کا موسم ہے، فرض کریں داغ لگا ہوا ہے، بھائی ہمیں یہ نہیں چاہیے، کہا ابھی تو سبزی منڈی سے لایا ہوں، کہا ٹھیک ہے لیکن یہ داغ بتا رہا ہے، کہا بھائی اندر صحیح ہے، کہا نہیں مانتا میں، مجھے نہیں چاہیے، یہ ظاہر بتا رہا ہے باطن خراب ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک گاڑی خریدنے گئے، اس کے اندر جو ہے وہ
ڈینٹ لگے ہوئے ہیں، سیٹ پٹی ہوئی، گیئر کا مسئلہ ہے نا، اور انجن کی تباہی، خریدو گے؟ نہیں، ظاہری صحیح نہیں ہے. اور ایک گاڑی بہترین نمبر 1 ہے، سیٹیں امپورٹڈ لگائی ہوئی ہیں، انجن برسٹ ہے اس کا بھی، ظاہر اچھا ہے، خریدیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے خریدیں گے؟ ہم تو بک چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ مجھے خریدیں گے؟ نہیں، صرف بیان کرتا تھا، چھڑی پردہ تو گھر میں ہے نہیں. بڑا عاشق بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا، یہ 4 عذاب اس کو ملتے ہیں. آج کہتے ہیں اسمارٹ بنو، جھوٹ بول کر کسٹمر کو لپیٹو. ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں جب بابا کی فیکٹری میں بیٹھتا تھا تو ایک کوریئر کمپنی کا سی او جو ہے وہ آیا ملنے کے لیے، اصلاح کے لیے. 2 موبائل میرے ٹیبل پہ رکھے تھے. اب بات یہ گناہ کس طرح چھوٹے گا یہ میں بتا رہا تھا، کس طرح چھوٹے گا، اصلاح فرض ہے. فون کی گھنٹی بجی، السلام علیکم. ارے یار میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں، جیسے ہی نکلتا ہوں فوراً آپ کے پاس آتا ہوں، میں اسے دیکھ رہا ہوں. دوسری فون کی گھنٹی بجی، ارے یار میں بہت بڑے کلائنٹ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، ڈیلنگ ہو جاتی ہے پھر آتا ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ گناہ چھوڑنے کی بات مجھ سے پوچھنے آئے ہیں، آپ اللہ فرما رہے ہیں یوم اذن تحدث اخبارہا، زمین خبریں اگلے گی. آپ نے اس گناہ پر مجھے گواہ بنایا، پنکھے کو، لائٹ کو، ٹیبل کو، فلاں کو گواہ بنا دیا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون گواہ بن گئے. جناب اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آنکھ کہے گی سورہ یاسین شریف، چشم گویت غمزہ حرام، آنکھیں کہیں گی آنکھوں کا زانی تھا یہ یا اللہ. کان کہیں گے گوشت گویت چیدہ مسول کلام، اے اللہ غیبت سنتا تھا، گانے سنتا تھا، حرام غیبت سنتا تھا، بدگمانیاں سنتا تھا. جناب یہ ہماری CID ہے اور صحیفہ اعمال نامہ، اور آپ میرے پاس بیٹھ کر جھوٹ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو. آپ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور بدبو سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، حدیث پاک ہے یہ مفہوم. اور آپ جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے سب کو گواہ بنا دیا آپ نے، میرے اعضاء کو بھی، اپنے اعضاء کو بھی. تو کہنے لگے کہ دبئی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی کوریئر کمپنی کی، تو مسلمان ملک کے اندر کوئی ملا نہیں، تو یہودی اس کو بلایا گیا تھا مسلمان ملک میں. تو اس نے کانفرنس ہال میں یہ کہا کہ آپ سب لوگ اسمارٹ بزنس مین بننا چاہتے ہیں، آپ اپنے بزنس میں ترقی جاتے ہیں؟ سب نے کہا ہاں اس لیے تو آئے ہیں. کہا جھوٹ بولنا سیکھ لو. نعوذ باللہ. یہودی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ یہودی کہ ایسا جھوٹ بولو کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے ادھر ادھر جا نہ سکے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، میں کچھ نہیں کہتا. تو وہ جو بزنس مین تھا نا بدعت میں گھسا ہوا، بہت آج مجھے پتا چلا اس کی بات کا، یا رات کو پتا چلا، وہ اتنا زیادہ اچھل کود اور دوسرے ملک کے اندر روڈ بلاک کرنا، ان کے تعلقات تھے اس کے، ایسے وکٹری کے نشان بناتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے اس کو. بتایا کہ ان کے بھائی سے اس کی ملاقات ہوئی، ہمارے دوست کی، جو اس ملک میں ساتھ ہوتے تھے، اور وہ ان کا بھائی وہ بھی بہت محبت کرتا تھا. کہا اس نے والد صاحب کے انتقال ہوتے ہی سب بزنس پر کنٹرول کر لیا، لاکھوں اس ملک کے کرنسی کا مالک آج نوکریاں کر رہا ہے. کہاں گیا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ اصلاح نہیں کرائی، اپنی مرضی چلا رہے ہیں، خود رائی، تکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں رائی برابر مکھی کے سر کے برابر تکبر ہوگا جنت نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. دوسری حدیث پاک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بدتر الحق غمت الناس، حق بات قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا. کیا پتا چلا کہ گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار سے نفرت حرام، کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق بات نہ ماننا. تو جب اس کو بتایا جا رہا ہے یہ کام قرآن پاک حدیث پاک سے ثابت نہیں تو عمل کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا نا، تکبر ہے، حرام ہے. دوسرا گناہ حب جاہ، حرام ہے. میری تعریف ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، لوگ میری تعریف کریں، اپنے آپ کو ویسا سمجھنا، یہ بھی حرام ہے. ایک اصلی گھی ہے اور ہم پانی کے ساتھ سودا کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. لوگ بیوقوف نہیں کہیں گے؟ یہ تیجا، 21واں برسی اور 40واں، قبروں پر جانا، مزاروں پر ماں بہن بہو بیٹیوں کو لے جانا، چادریں چڑھانا، جھنڈے لہرانا، سجدہ کرنا، یا قبر سے مانگنا، یا اس سے وہ جو بیٹھے رہتے ہیں ان سے مانگنا، وہ اکیلے میں جا کر بہو بیٹیوں کا جن بھی نکال رہا ہے. یہ نعوذ باللہ کیا طریقہ ہے یہ؟ لیکن کیونکہ بدعت ایسی چیز ہے نا، یا تو اللہ فضل فرمائے یا خود تلاش کرے، ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے.
ہم ڈھونڈتے مولا کے اور پا کے رہیں گے. مولا کے تھے، مولا کے ہیں، مولا کے رہیں گے. ہم فیس بک یوٹیوب کے نہیں ہیں، ہم شراب کے نہیں ہیں، ڈرگس کے ہم نہیں ہیں. ہم الحمدللہ چاہے زبان سے کہتے ہیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر ہدایت پر چل رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک دن اللہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہی لے گا. میرے دوست موجود ہیں ابھی اس وقت، ابھی نہیں ہے، کسی کام سے گئے ہوئے ہیں. ان کا پرچہ آیا آتے آتے کہ والد صاحب جہاں آئے تھے ان کو اردو بھی نہیں آتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا. ایک دن کے لیے آئے تھے، ہوتے ہوتے 28 دن یا 30 دن رہ گئے، صرف ہوتے رہتے تھے. وہ کہ ابھی بابا سے بات بھی ہے، بابا نے کہا آج بیٹی کا نکاح بھی ہے اور آج بیٹی کی رخصتی بھی ہے، 4 مرد جائیں گے، 4 عورتیں جائیں گی عصر کے بعد، چائے بسکٹ کھا کر واپس. ماشاءاللہ. یہ بھائی ہمیں خوشی ہونے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش پر. ہم خوشی منا رہے ہیں، خوشی بھی شریعت سنت کے مطابق چاہیے. اچھا آپ سب بتائیں ہمیں خوشیاں دینے والا کون ہے؟ تو اللہ خوش ہوں گے تو خوشیاں ملیں گی نا بابا. یہ ریت کے ذرات جتنے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں معافی مانگنے پر. اور جو اکڑا ہوا ہے کہ نہیں ہم تو کریں گے، ڈھول باجا ہو جائیں گے، تو بھائی زبردستی سے دین میں ہے نہیں. کہاں جالی مبارک مدینہ شریف میں اور کہاں وہاں جا کر مرد عورت بے پردہ عورت کھڑی ہوئی ہے. 2-3 سال سے، اس سال مجھے نہیں پتا، 2-3 سال سے کراچی میں ایک علاقے میں روڈ بلاک کر کے اسٹیج بنایا جاتا ہے. وہاں پر بدکار عورتیں آ کر اور کپڑے گندے، بال کھلے ہوئے، ناچ ناچ کے ایکو ساؤنڈ پر موسیقی کے ساتھ اشعار پڑھ رہی ہیں اور بے حیا ایسے نوٹ پھینک رہے ہیں. یہ منظر کس جگہ کا ہے؟ نہیں کوئی بتا سکتا. نوٹ پھینک رہے ہیں لڑکیوں پر، فوٹوگرافی بن رہی ہے، چڑھ کے آئے زیادہ قیمت لڑکی کے ساتھ ناچتے ہوئے فوٹو کھینچوا. آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ہیں، کیا مر کے جانا نہیں؟ کیا سوال نہیں ہوگا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ. ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بھیج دیا، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے. اور نمونہ کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کا نام لیتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، ان کے لیے نمونہ ہے، میرے لیے نہیں ہے. میرے لیے صرف بیانات ہیں یہ. تو مجھے شرم آنی چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے. اللہ فرما رہے، ابھی حدیث پاک کا ذکر کہاں کیا؟ اللہ فرما رہے ما تقم رسول فخذو، میرا محبوب، میرا لاڈلا، میرا پیارا خاتم النبیین جو دے اس کو لے لو. کیسے لے لو؟ دانتوں سے، ہاتھوں سے پکڑ کر کے لے لو. جو منع کر دے چھوڑ دو. قرآن پاک دیکھو بھائی، پرچے آؤٹ ہوتے ہیں، ایگزام ختم، نیا ایگزام ہوگا، گورنمنٹ اعلان کرتی ہے. اچھا ایک بار اخبار میں آیا کہ یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے آ گیا. اب تو پرچہ آؤٹ کی بات ہی نہیں ہے نا، گورنمنٹ نے خود آؤٹ کر دیا نا. بڑے بڑے اخبارات جن پر اعتماد ہے، چاہے وہ غیبت لکھیں، چاہے گالیاں لکھیں، چاہے بلیک میل کریں، بڑے جناب ٹھیک ہے ہمارا واسطہ نہیں، میں کوئی اخبار نہیں پڑھتا الحمدللہ اللہ کے کرم سے. سوال آ گئے، جواب آ گئے، اور نیچے بڑا بڑا ہیڈ لائن سے لکھا ہوا نوٹ، گورنمنٹ کی طرف سے چیٹنگ کی اجازت بھی ہے. بتاؤ نا، اس کے بعد کوئی فیل ہو جائے تو دیکھو ہنس رہے ہیں ہمارے دوست ماشاءاللہ، مسکرا رہے ہیں کہ کوئی جملہ کچھ بھی نہیں کہے گا. فیل ہو جائیں تو چیٹنگ کی اجازت گورنمنٹ دے رہی ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرو، اللہ ہم سے محبت فرمانے لگیں گے. قرآن پاک نے احادیث مبارکہ نے سوالات بتا دیے، جوابات فرما دیے، اور چیٹنگ کی اجازت بھی مل گئی. اب بھائی حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ پورے دنیا کے بڑے بزرگ تھے، چند برس پہلے اللہ کے پاس گئے ہیں. علماء ندوہ پوری دنیا میں مشہور ہے انڈیا کے، ان کا بیان تھا، خود بھی ندوی تھے. اے علماء ندوہ، یہ جو اللہ نے اللہ کے پیاروں کی صحبت فرض فرمائی ہے نا، کونوا مع الصادقین، یہ قیامت تک رہیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ مصنوعی سیار اور میڈ ان ڈالڈا زیادہ ہیں، لیکن ہم اچھے ڈاکٹروں کو کیسے تلاش کرتے ہیں؟ میڈیسن کہاں سے لیتے ہیں؟ ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ فنگس والی ڈبل روٹی چیک کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو ہم قبر والے پر چلے جائیں سیکھنے کے لیے. سنو آپ کیا فرمایا، تفصیل زیادہ ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں کہ فرمایا کہ ہمارے آپ کے سامنے چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے مدرسے کا اسٹوڈنٹ بخاری شریف پڑھنے والا ہو، چاہے MBA کرنے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو مسلمان، ہمارے سامنے ایک سیمپل ہونا چاہیے جس کی نقل کرنا آسان ہے کہ یہ کر سکتا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا. فرمایا وہ اللہ والے ہیں.
اب کوئی کہے صاحب اللہ والے ہیں ہی نہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مشکل ہے، ناممکن نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ سے کہتا ہوں میرے چشمے کو دیکھے، چشمہ ہے ہی نہیں ہاتھ میں، تو میں جھوٹا ہوا نا، غلط بات کر رہا ہوں نا۔ آپ محبت سے کہیں گے چشمہ ہے کہاں ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں سچوں کے ساتھ رہو۔ بابا کہتے ہیں آپ کی ایگزام نزدیک ہے، دیکھو بھائی تصویر کھینچنا حرام ہے، خصوصاً دعا کے وقت گردن نیچی ہوتی ہے، تو جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کھڑے ہوئے ہیں، ایسا بہت احتیاط کرنا ہے، کیونکہ چھٹی کا دن ہے، نئے لوگوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ بتا بھی دوں گا، آخر میں فتویٰ بھی بتا دوں گا۔ لرز گئے، 4 دفعہ یہ فتویٰ پڑھ چکا ہوں، جس کو دیکھو لرزا ہوا نظر آ رہا ہے، میں خود لرز گیا ہوں، اب تک لرزا ہوا ہوں۔ جناب فرمائے بابا کہے کہ فریج سے آپ روز بوتل ایک نکال لو دودھ کی، بادام پستہ اینڈ اصلی گھی یا بالائی۔ فریج کھولتا ہے بوتل ہے ہی نہیں پانی کی، اب دودھ کی، 3 دن تک ہے ہی نہیں، بابا ظالم کہا جائے گا۔ اللہ ظلم سے پاک ہیں۔ جب اللہ حکم دے رہے ہیں قیامت تک قرآن پاک کے ذریعے سچوں کے ساتھ رہو، تو سچے اللہ نے پیدا فرمانے قیامت تک کے لیے۔ ہماری طلب کیسی ہے؟ ایک آدمی گاؤں سے گزر رہا تھا تو پورب کی پروا ہوا چلی تو پرانی چوٹ ابھر آئی، گیا دکان کے پاس کہ بھائی جان ہلدی ہے؟ کہاں؟ کہ ہلدی کا ریٹ کیا ہے؟ کہ بھائی ہلدی کا تو کوئی ریٹ نہیں ہوتا، جیسا آپ کا درد ہوگا ویسا ہمارا ریٹ ہوگا۔ اللہ نے ہمیں چوٹ لگا کر بھیجا ہے یہاں، ہماری روحوں سے اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں، تمہارا خالق نہیں ہوں، تمہارا مالک نہیں ہوں؟ تشریح کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کیا میں مشکل کشا نہیں ہوں؟ کیا میں غفار نہیں ہوں؟ کیا میں رحمان نہیں ہوں؟ جو اللہ کا نام لیتا ہے نا، ذکر کرتا ہے نا، جو رات کو مجلس ہوئی تھی ذکر کی الحمدللہ پہلی دفعہ اتنے برسوں میں، اور سنت شریعت سے سب ثابت کیا الحمدللہ، قرآن پاک سے بھی ثابت کیا، اللہ تعالیٰ کے نام لینے کا ثبوت کیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیجئے۔ سب بتائیے رب کا نام کیا ہے بھائی؟ اللہ۔ اس اللہ کا جو ذکر کرتا ہے، اس اللہ کے نام میں اللہ کی ساری صفات آ گئی۔ ہم رزاق بھی ہیں، ہم مشکل کشا بھی ہیں، ہم نعمتیں دینے والے بھی ہیں، اولاد دینے والے بھی ہیں، یہ اسم اعظم ہے اللہ۔ لیکن اللہ اسم اعظم جب ہوگا جب ہم اللہ کہیں تو اس وقت غیر اللہ دل میں نہ ہو، تو غیر دل میں نہ ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ پھر جگہ جگہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، میرے نبی کی مانو، یہ نعوذ باللہ نبی کی ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات ماننا ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ستارے ہیں، ستارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فلم اسٹار نہیں ہے، کرکٹر اسٹار نہیں ہے، یہ شوبز کے اسٹار نہیں ہیں، یہ ستارے نہیں ہیں۔ اگر ستارے ہوتے تو بوڑھے ہو جاتے، یہ لوگ ان کے پیچھے آٹوگراف کے لیے چلتے، لڑکیاں بھی پیچھے پیچھے چلتی گناہ کبیرہ کرتے ہوئے۔ نہیں، یہ اسٹار کہاں ہے؟ آپ نے سنا ہوگا یہ ایکس چیف منسٹر ہے، یہ ایکس کمشنر ہے، آپ نے سنا ہوگا یہ ایکس کرکٹر ہے، یہ ایکس گورنر ہے، یہ ایکس پرائم منسٹر ہے، یہ ایکس فلم ایکٹر ہے۔ کبھی میرے دوستوں آخر تک بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے کبھی آپ نے سنا کہ یہ ایکس اللہ والا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اپنی دوستی اسے ہی دیتے ہیں کہ اللہ کو غیب کا علم ہے کہ یہ برباد نہیں ہوگا، یہ گناہ ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہوگا، لیکن رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ فوراً جوڑ دے گا، اللہ اس کو دوستی دیتے ہیں، چاہے وہ MBA کیا ہوا ہو، چاہے بزنس مین ہو، فرض واجب سنت موقع کر لے، اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ والا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہاں اعلان ہوتا ہے کہ ہماری ہر بات میں قرآن پاک حدیث پاک کی دلیل ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل لے لیجئے، ان اولیاء الا المتقون، ہمارا کوئی دوست کوئی ولی نہیں سوائے وہ جو متقی تقوی والے بندے ہیں، اور اللہ کی دوستی تقوی نام ہے۔ سنیں، ڈرنا نہیں کہ قبر میں لیٹنا پڑے گا، ساری رات جاگنا پڑے گا، کپڑے پھاڑنے پڑیں گے، اچھے پھٹے ہوئے کپڑے پہننے پڑیں گے، جی پیزا نہیں کھانا ہوگا، ایسا نہیں۔ سنو نا، اللہ کا ولایت دوستی نام کس کا ہے؟ فرض واجب سنت موقع کیا، اور کف النفسی عن الہوا، گناہ کے جو خیالات ہیں اس پہ عمل نہیں کیا، اللہ کا دوست ہے، ولی ہے، چاہے اس نے توبہ سے پہلے 1000 نہیں پانی کے قطروں تک چاہے زنا اور ڈرگس وغیرہ استعمال کر لیا ہو، لیکن نہیں، یہ اللہ کا پیارا کہلایا جائے گا۔ حافظ ڈاکٹر طیب صاحب آج ہمارے دوست نہیں ہیں، آپ کا خیال ہے، فرق ہے، اس کا خیال رکھنا فوٹوگرافی کا۔ ایک ساتھی اور اوپر چلے جائیں، آج کوئی مجبور، ڈاکٹر محبوب آپ بیٹھے رہو، یہ مولانا سید افتخار شاہ صاحب جا رہے ہیں، بس ایک کافی ہے، وہ بیٹھے ہوئے بس۔ آخر میں بھی جو ساتھی کھڑے، خیال رکھیں کوئی تصویر نہ کھینچنے پائے، آرام کام بیچارہ کیوں کرے، وہ بھی اللہ کے گھر میں، وہ بھی بتاتا ہوں۔ ایک قرآن پاک کی آیت دے دی، اور بھی ہے حدیث پاک، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس
اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جا، گناہ سے بچ جا، سارے دنیا کے عبادت گزار سے بڑھ جائے گا۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5364 احادیث مبارکہ کے راوی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہر وقت پڑے رہتے تھے، کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں کمزوری سے بے ہوش جیسا ہوتا تھا، تو اس وقت کا علاج کوئی تھا پیٹ پر پیر رکھنا، تو صحابہ میرے پیٹ پر پیر رکھتے تھے کہ میں زندہ ہو جاؤں، ان کو کیا معلوم میں مرا ہی نہیں تھا۔ ایسے صحابی ان کو کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا؟ ان کے لیے تو قرآن پاک میں اعلان ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ سب بتانا بھائی، اللہ جس سے راضی ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، خالق جنت کو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک قرآن پاک میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، آخری نبوت کا پتہ چل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ 115 سے زیادہ آیتیں ہیں، لیکن بس وہ ادھر کا دیکھو جناب، وہ کیا بولتے ہیں، سکھ ازم کو دیکھو، اس کے چینل کو، ہندوازم کے چینل کو دیکھو، قادیانی ازم کے چینل کو دیکھو، ارے اپنے ایمان کا پتہ ہے؟ اپنا ایمان مضبوط ہے؟ ایمان کھو رہے ہیں لوگ موبائل کی وجہ سے، برباد کر رہے ہیں اپنے ایمان کو۔ اللہ میری اور ہر مومن کی حفاظت فرمائے جناب۔ تو یہ ہمارے لیے تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خطاب، لیکن قیامت تک کے لیے ہے کہ عبادت کر کے اور بیان کر کے ہاتھ ہلا کے نخرے مت دکھانا، تکبر مت کرنا، اس بیان پر عمل کے بعد اللہ کی رحمت۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی کام اللہ کی رحمت سے بنے گا؟ 3 بار فرمایا ہاں عائشہ میرا کام بھی اللہ کی رحمت سے بنے گا۔ کسی نے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت والا سے پوچھا، حضرت جب اللہ کی رحمت سے کام بنے گا تو نماز روزہ وغیرہ کیوں؟ ہنسنے لگے، کہا بھیا یہ تو فرض واجب سنت موقدہ کی باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ اعمال، تلاوت، ذکر، دعائیں اور قرآن پاک صحیح کرانا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے اعمال ہیں، اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہم؟ لیکن اکڑنا ہے، اس وجہ سے اللہ کی رحمت سے کام بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والذین معہ کی صحبت سے کیا ملا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا؟ کس طرح کفار پہ سخت تھے، کس طرح بھائیوں پر جان فدا کرتے تھے۔ آگے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے فضل، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے تھے۔ ہم لوگ گندی سائٹس تلاش کرتے ہیں، وائرل کر کے اپنے اوپر اور عذاب در عذاب لیتے ہیں۔ ہم زنا کے طریقے فالو کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم گانے کی سائٹس پر جانے کی فکر کرتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو کیا، ان کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی سنت پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ والد صاحب آئے، یہ کر دیا بھائی نے، یہ بہن نے، یہ ماموں نے، ارے صبر کر بابا، بیچارہ تھک کر آیا ہے، اور کیسے کیسے ٹیکسز اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے تھک کر بیچارہ آیا ہے، ٹریفک جام میں ہو کر آیا ہے۔ وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کیوں نہیں ہم ادا کرتے؟ اب ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے ابا وہ شیطان نے گڑبڑی کرا دی تھی، سب صحیح ہے، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ بھائیو آپ سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، وہ شیطان نے گڑبڑی کرا دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اے بابا اس بھائی نے سازش بنائی تھی، اس نے بنائی تھی، یہ کپڑے پر اس نے خون لگایا تھا، اس نے منع کیا تھا اور انہوں نے مجھے پھینک دیا۔ اور تفسیر میں لکھا ہے کنویں میں حضرت جبریل علیہ السلام ایسے ہاتھ کر کے موجود تھے پہلے سے ہی، حضرت یوسف علیہ السلام کو ہاتھ میں لے لیا۔ ان چیزوں میں ایمان تازہ کتنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی پہلا 4 عذاب اس کے لیے جو چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں مسلمان مرد اوپر سے جو لباس ہے اسے ٹخنا چھپائے، یہ موزے، یہ چمڑے کے موزے ہمارے پر شریعت کا احسان ہے، ورنہ میرے تو 5 دن کے سردی میں پیر پھٹ جائیں میرے تو، یہ احسان ہے ہماری شریعت کا، اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہودی نے کہا اسمارٹ جھوٹ بول کر ایسے کرو گے تمہارے کلائنٹ بڑھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے تو سود اور حرام اور رشوت، حرام خوری میں بھی مال بڑھتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ اللہ کا قانون ایسے ہی نہیں ہے، خود بخود بن گیا۔ یہ اذان خود بخود نہیں آئی ہے، الصلاۃ خیر من النوم خود نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بڑھ رہے ہیں، کیا طریقہ ہوگا بلانے کا؟ کسی نے کہا بغل بجایا جائے، فرمایا نہیں یہ تو اللہ کے دشمنوں کی نقل ہے۔ دف بجایا جائے، نہیں یہ پتہ نہیں اور چیز، ناقوس وغیرہ سب منع کیا۔ فرمایا بھائی سوچو کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ وہیں سو گئے، اور
اس کے بعد جب اٹھے تو جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ خواب میں میری آواز آ رہی تھی غیبی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا اذان دو۔ جیسے ہی اذان کی آواز پہنچی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر خوشی سے تیزی سے دوڑتے ہوئے چادر مبارک گھسٹ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے عرض کیا کہ میرے پاس بھی یہی الفاظ آئے تھے۔ پھر الصلاۃ خیر من النوم، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر عبادت وغیرہ، تو عرض کیا الصلاۃ قائم، نماز تو کھڑی ہونے والی ہے۔ ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا والرسول نائم، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے منہ سے ایسے نہیں نکلا الصلاۃ خیر من النوم، یہ نیند سے بہتر تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف آنا ہے، نماز اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ یہ بات بھی، فرمایا بلال کو پیغام پہنچاؤ، اب قیامت تک یہ الفاظ آئیں گے۔ یہ سود وغیرہ، یہ اس کے نقصانات تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں نا بھائی، اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں حرام سے بچایا۔ آج کی گرمی ہے، دیکھو گھر جا کر کون پاکولا نہیں پیتا، تھادل کون نہیں پیتا، یا جو بھی چیز ہے کون نہیں پیتا، تو یہ ٹھنڈا جو شربت ہے ہمارے گلے کو ٹھنڈا کرے گا، دل کو ٹھنڈا نہیں کرے گا، لیکن فائدہ ہوگا۔ اور سردی میں ایک کپ کافی پی لیا، ہمارے میں طاقت آ گئی، یعنی سردی دور ہو گئی۔ جب ایک پیالی میں یہ اثر ہے، جب ایک گھونٹ ٹھنڈے پانی میں یہ اثر ہے، تو حرام غذا میں کوئی اثر نہیں ہوگا، جبکہ ایک لقمہ حرام کا 40 دن کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ جو بابا اما کے انتقال کے بعد وراثت نہیں دیتے، ان کی بددعائیں نہ بھی ہوں تو بھی حدیث پاک میں کہ جنت میں ساری نعمتیں سے چھین لی جائیں گی۔ ایک بالشت اگر ہمارے گھر کے برابر میں کسی کا گھر بن گیا، کیا لڑائی کریں گے، کیس کریں گے، چلو بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک بالشت کا کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بالشت اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، جو آج ڈبل الاٹمنٹ، قبضے کر لینا، کیس چلانا، حرام رشوتیں دینا، حرام رشوتیں دے کر جھوٹے گواہ پیش کرنا، قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنا، یہ پیسہ کام آئے گا؟ ہمارے مرنے کے بعد تو ویسے ہی لڑائی ہونی ہے، اور دوسروں کا حق تو ہمارے پر رہے گا اگر ہم نے حرام کھایا ہے، لوگوں کو اذیتیں دی ہیں۔ آپ کو فتویٰ دکھاؤں فتویٰ؟ کرایہ دار کو مالک مکان نے کہا گھر خالی کر دے مہینے میں، خالی ہی نہیں کر رہا، ایک بات۔ دوسری بات کہتا ہے بھائی 4 مہینے تو مجھے دے دیں، کہا بھائی میری مجبوری ہے، میری بیوہ بہن آ رہی ہے دوسرے شہر سے، تو اس کے لیے میں نے گھر دینا ہے۔ فتویٰ یہ ہے کہ جب کہا جائے خالی کر دیا جائے۔ جب پارٹیشن ہوا تھا تو ایک نیک میاں بیوی یہاں آئے تھے، اور شوہر نے کہا بیگم صاحبہ 13 دن کے بعد گھر خالی کرنا ہے، دعا کرو، میں تو 2 مہینے سے تلاش کر رہا ہوں، نہیں مل رہا تھا۔ رات کو کہا کہ سامان بند سڑک پر، یہ فتویٰ ہے کہ ہمیں گھر خالی کرنا ہوگا۔ سرتاج ہم کہاں رہیں گے؟ کہا وہ مجھے نہیں پتا، مجھے تو اللہ اور تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ فجر پڑھ کر بیگم صاحبہ سامان نکالو باہر، یہ قصے کہانی کی باتیں نہیں ہیں۔ آواز دی، دروازہ کھولا، بوڑھے بابا نے، تو ایک آدمی کھڑا تھا مالک مکان، کہا گھر کا کچھ انتظام ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میری بہن کا انتظام ہو گیا، آپ کو جب تک رہنا ہے رہو، جب آپ خالی کرو گے تو پھر میں لوں گا۔ ہاں ہم ڈھونڈتے مولا کو پا کے رہیں گے، شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی۔ جس کا گھر ہے اس کی بددعا سے بچتا ہے۔ ہمارے ایک دوست روز جہاں آتے، ان کا سرجانی ٹاؤن میں گھر تھا، اور انہوں نے اس کو رہنے کا تیار ہو گیا تھا، لیکن رہ نہیں سکے، قبضہ ہو گیا، ڈاکیومنٹ سب ان کے پاس، رشوتیں، حرام خوری جو ہے وہ اللہ سے دور کرتی ہے، اور یہی حرام خوری کے اثرات ہمارے اور ہمارے اولاد کے جسم میں آئیں گے۔ پھر نہیں کہنا کہ 5 بیٹیاں جو ہے وہ مل کے ماں کو، یہ 4 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کبھی آپ لوگوں نے سنا کہ بیٹیوں نے ماں کو مارا ہو؟ آج بھائی سنا ہے کسی نے؟ 5 بیٹیاں ماں کو مارتی ہے، بیٹا ایک ہے وہ بھی مارتا ہے، رسیوں میں بند کرتے ہیں ماں کو۔ کیوں؟ کہ شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا، اس کو شوق لگ گئی، ڈر کے مارے نیند نہیں آتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ خیر تو کبھی بیٹی کو اٹھا رہی ہے، کبھی دوسری کو، کبھی تیسری کو، کبھی بیٹے کو۔ یہ تو فیس بک دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، پاب جی گیم دیکھ رہے ہیں، گندی سڑی ہوئی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کا عذاب خرید رہے ہیں۔ کل عشاء کے بعد جو بیان ہوا ہے 1.25 گھنٹے کا اسی پر ہوا ہے کہ ایک دعوت جس میں نام بیرم ساتھ ہو، اللہ کے عذاب کتنے جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سکون چین اطمینان نہیں۔ چند ہفتے پہلے سورہ زمر سے پڑھ کے سنایا تھا کہ یہ جو مہنگائی ہے، یہ قحط ہے، یہ چیزیں جو پریشانیاں ہیں، یہ مرڈر جو ہیں،
سب میرے گناہوں کے کرتوت ہیں، لیکن قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہے یہ گناہوں کی وجہ سے، اس کو نہیں چھوڑتے۔ اکیلے الیکٹرک ظلم کر رہا ہے، ٹریفک جام کر دیا۔ کل ہی کی بات بتا رہا ہوں، ایک بلڈنگ میں 3 فلیٹوں نے جو ہے وہ، ہم سیاست میں بات نہیں کرتے، میں تو دین کی بات بتا رہا ہوں، 3 فلیٹوں نے جو ہے وہ بل نہیں دیا، سب فلیٹوں کی لائٹ کاٹ ڈالی، 5 دن ہو گئے، وہ روڈ پر آ گئے۔ سوال یہ ہے کہ جو گھر پہ دیر سے پہنچے، جن کو اذیتیں ہوئی، استنجا کے تقاضے، ان کا کیا قصور ہے؟ ظلم قیامت کے اندھیرے میں سے ہوگا، اور عورتیں زیادہ بیٹھی ہوئی۔ آپ بتاؤ 5 دن سے لائٹ نہیں ہے، موسم کیسا ہے؟ چاہے سردی بھی ہو، 5 دن سے لائٹ نہیں ہوئی۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، ہم لعنت سمجھتے ہیں سیاست پہ بحث کرنا اور دوسروں کو گالیاں دینا۔ اللہ پوچھیں گے ثبوت لاؤ، یہ اتنے پیسے کھا گیا تھا نا، ثبوت لاؤ، شرعی ثبوت لاؤ۔ یا اللہ وہ CNN، BBC، ڈی نیوز اور بزنس ریکارڈر اور ڈان اور جنگ وغیرہ، نہیں، تمہارا رب تم سے شرعی ثبوت مانگ رہا ہے۔ زبان کے 20 گناہ ہے، غیبت سننا کرنا حرام ہے، تو نے غیبت بھی کی، اس سے بڑا گناہ بہتان بھی کیا، اس سے بڑا گناہ بدگمانی بھی کی۔ ارے میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، ارے نالائق، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزانہ جو اپنے ملک کے لیے دعا کرتا ہے، اپنی زندگی کے اندر وہ اپنے ملک میں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دیکھے گا۔ پاکستان نے دیا ہے کہ ہم نے کیا دیا ہے؟ حرام خوری کر کے کیا ملک کو لوٹا ہے؟ نہیں لوٹا ملک کو، تو آپ خود فیصلہ کر لو، کیا حرام خوری کے کتنے پلاٹ ہو جائیں گے، قبر میں کتنے پلاٹ لے جائے گا، کتنا بینک بیلنس لے جائے گا، کتنے شو روم لے جائے گا، مہنگے علاقوں پر شو روم بک کرانا، فلیٹیں بک کرانا۔ ارے جب قارون اپنے ساتھ کچھ نہیں لے گیا تو ہم کیا کچھ لے جائیں گے میرے بھائی؟ نیک اعمال وہاں کام آئیں گے۔ ایک آدمی حرام خوری کرتا ہے، کہاں تک اس کا اثر جاتا ہے؟ گناہ میرے ہیں، میں معافی نہیں مانگتا، اللہ معاف فرمائے۔ تو جو آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے بیان ہوا، تھوڑا ہوا، پورا نہیں کر سکتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت 24 گھنٹے آخری سانس تک، شریعت سنت کی اطاعت۔ میں نے قرآن پاک سے عرض کر دیا، آپ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم بات من عرض کر دیا، حدیث پاک آئیے نا، حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں نا بھائی جناب۔ نمبر پہلی حدیث پاک 1، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس سے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اب جو ہو رہا ہے ٹریفک بلاک کرنا، جلسے جلوس، جو لائٹنگ دیکھنے جائے گا آج اپنے اولاد کو لے جائے گا، اس نے اللہ کے نافرمانوں کی تعداد بڑھائی۔ حدیث پاک میں جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، حدیث پاک میں جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ ارے بھائی قرآن پاک حدیث پاک کے حوالے تو ہو چکے ہیں، ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ روڈ بلاک کرنا، بڑے 180 ہمارے IIT چندر نگر بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، میٹرو روڈ پہلے تھا مجھے نہیں معلوم، تقریباً 3 بجے دوپہر کو میری بات ہوئی، اتنا زور سے موسیقی پر نعت شریف لگائی ہوئی ہے، وہ شرائط بھی بتا دی میں نے آپ سے، شرائط بھی بتا دی کہ نعت شریف کی شرائط کیا ہے، سب سے بڑی کتاب فتاوی شامیہ کے اندر جناب۔ تو میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا بھائی، آپ اپنے پڑوسیوں کو اذیت دے رہے ہیں؟ کہا شیخ گراؤنڈ فلور پر 4 بڑے اسپیکر لگے ہوئے ہیں، نہ ہم بات کر سکتے ہیں ماں باپ سے، نہ بزنس کی بات کر سکتے ہیں، اتنی اونچی آواز ہے، نہ سو سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں۔ ہماری مسجدیں دیکھو ماشاءاللہ، کسی نے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت جی مجھے بہت غم ہوتا ہے کہ ہماری مسجدوں میں شب قدر میں، شب برات میں اور عید 15-12 ربیع میں چراغاں نہیں ہوتا، مجھے بڑا غم ہے کہ چراغاں نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ قرآن پاک سالگرہ، مہندی، مایوں، جہیز دکھانا اور لوٹ مار کرنا، بیٹیوں کا کھانا سنت سے ثابت نہیں ہے، خلاف سنت ہے، اور یہ بیٹیوں کو کھانے کے لیے بیٹی والوں کو بلیک میل کر رہا ہے، ان کا دل دکھا رہا ہے۔ کیسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھائی؟ ابتدا تھا انتہا گناہ کبیرہ شادیوں میں، تو انتہا کیا ہوگی، برکت کہاں سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اتقوا اللہ، گناہ چھوڑو میرے پیارے بنو۔ یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ناچ ہوگا؟ گھر میں شرعی پردہ نہیں، بے پردہ عورتیں جلوس میں شامل ہیں اور نعوذ باللہ طواف کر رہی ہیں شبی کا، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اب کتنا آپ سوچو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے؟ بھائی ہم آپ کو قرآن پاک حدیث پاک سے اب تک سب باتیں بتائی ہیں، ان سب کا ثبوت لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود حیات تھے نا 63 سال، چلو آپ 12 سال نکال لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل نہیں کیا۔
صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی بڑھ کر کہنا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مر جائے گا، خطرہ ہو جائے گا، میں کیسے گھڑی کیا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں کیا عرض کروں، میں عرض کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنایا تھا، کتنے لوگ رو رہے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چراغ نہیں جلائے، ہمارے حضرت فرماتے تھے چراغ جلائے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، غور سے سنیے گا، اپنے شہادت کے خون کے چراغ جلائے جو قیامت تک جلتے رہیں گے، بجھانے والے کی داڑھی جل جائے گی، جو آسمان پہ تھوکے گا تھوک اس کے منہ پر آئے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی جلوس نکالے، صرف ایک احد کے میدان سے جلوس نکلا ہے، 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت کے جنازے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، بچے چمک رہے ہیں، ہمارے بابا کدھر ہے؟ ایک بوڑھی عورت آئی، کہا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، کوئی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے خبر سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے۔ اب بڑھیا آپ کے شوہر شہید ہو گئے، آپ بیوہ ہو گئی، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ابا، آپ کے بھائی کا سب قربان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ کسی نے کہا ہاں افواہ اڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، کہ اب کوئی غم نہیں ہے، اب کوئی غم نہیں ہے، لیکن ہم رابطہ نہیں کرتے نا، یہ غم دکھ، بچیوں کا رشتہ نہ آنا، کیا پڑھا جائے، کیا مشورہ ہے، ہر گھر میں غمی ہے، خوشی ہے، ہر گھر میں بزنس یا پڑھائی یا جاب ہے، سب کا طریقہ قرآن پاک حدیث پاک میں لکھا ہے، عمل کر کے اللہ کو خوش کر لیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے تو سب خوش ہو گئے۔ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پر چھا گئے، میں زمانے پر چھا گیا۔ وہ مجھ پر کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر عمل شریعت و سنت کے مطابق، اے ربا جی کروڑ جان بھی عطا ہوں تجھ پر فدا کر دوں، تیرے سامنے کب ہم جہاں کو جہاں سمجھتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو کہا، اللہ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا، سمعنا و اطعنا، اے اللہ سن لیا، عمل کریں گے۔ یہود و نصارہ نے بھی کہا تھا سمعنا، لیکن آگے کہا تھا سمعنا و عصینا، سن لیا عمل نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا ہر سمعنا قبول نہیں۔ ابو طالب جیسی محبت کس نے دکھائی؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات نہیں کرتا، مقابلہ ہم نہیں کرا سکتے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اس کا مطلب خالی محبت سے کام نہیں بنتا، محبت کے بعد اطاعت بھی ضروری ہے۔ تو آج جو لوگ ٹنڈو بھاگو سے 18 لوگ آ گئے، نواب شاہ سے، لاڑکانہ سے، تو اس میں اچھے خاصی کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں، تو میں نے کہا بھئی ہمارے یہاں قرآن پاک، احادیث مبارکہ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جنہوں نے عمل کیا اللہ والے، ان کی بات ہوتی ہے ثبوت کے ساتھ۔ دیکھو بھائی، پہلی حدیث پاک بخاری شریف کی، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مونچھیں پست تھیں، پہلی حدیث پاک۔ دوسری حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑی مونچھ رکھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث پاک کے کتنے لوگوں نے مونچھیں کٹوا دیں؟ ہم میں سے نہیں، باقی بچا کیا؟ بچا کیا باقی؟ بڑی مونچھ کا مطلب الحمدللہ اسفار ہوتے ہیں، ابھی کے پی کے گئے سفر 15 دن 14 دن سے ہو کر آدمی آیا ہے، کتنے شہر اور گاؤں میں زیادہ تر لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمارے ساتھ مشین ساتھ ہوتی ہے، اگر اب مونچھیں پوری اڑانی نہیں ہے، یہ کنارہ چھپ جائے۔ بڑی مونچھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہونٹوں کا جو پنک کلر کا کنارہ ہے نا، یہ چھپ گیا، بڑی مونچھ ہو گئی۔ آج اٹھا نہیں رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ مسلسل سو رہے ہو ٹنڈو باغوں سے آ کر۔ جناب یہ کنارہ کھول دیں پاس، لے اول نمبر کیوں نہیں؟ میرے دوستوں نے سوال کیا، آپ جواب دیتے ہیں، بیوی اول نمبر چاہیے یا نہیں؟ بزنس جواب دو نا یار، اول گھر، اولاد، جاب، صحت، سب اول نمبر۔ دین چلتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، خدا کی قسم ہے، اللہ قہار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں ہم کو سزا نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ کا نام حلیم ہے۔ حلیم کا مطلب ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے۔ کیوں جلدی نہ کرے؟ میرا بندہ ہے، کہاں دوزخ میں جائے توبہ کر لے گا، وہ بھی تو ہمارا بندہ ہے، کلمہ پڑھ لے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کتنے لوگ دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمان موبائل اور اس کے چینلز کے ذریعے ایمان کھو رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے پچھلے اتوار کو، 4-5 لوگ آئے تھے، وقت نہیں ہے، جس میں ایک وہ بھی تھا جو اللہ کو مانتا نہیں تھا، آخر میں دعائیں دیتا ہوا گیا۔ میں نے کہا آپ اپنے آپ کو دیکھ لو بھائی، خلاص ہم آگے بات نہیں کرتے۔ آپ گندے پانی سورہ انشقاق پڑھ لو کہ ہمیں ماں کا بابا کا گندا خون، گندا پانی اللہ تعالی نے منجمد کیا، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس پر ہڈیاں بنائی، انکار کرنے والا کوئی ہے؟ پھر اس پہ گوشت چڑھایا، پھر ناک میں ڈرل کس نے کیا، کان میں ڈرل کس نے کیا، ہونٹوں پر کٹ کس نے لگایا؟ جب پیدا ہوئے تھے دانت نہیں تھا، اب دانت کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور بھی بتائی نشانیاں، اس کی تو حالت ہی خراب تھی۔
ایک آدمی کو کفر کے وسوسے آ رہے تھے، اور میں نے کہا چاچا کافر کو کفر کے وسوسے آتے ہیں؟ کہا نہیں. شرابی کو شراب کے وسوسے آتے ہیں؟ نہیں. آج میرا ارادہ تھا ڈرگس پر بیان کرنے کا، اس کے نقصانات بتانے کا، اللہ کا عذاب کا بتانے کا موقع تھا، لیکن وقت نہیں. تو میں نے کہا یہ بتاؤ زانی کو زنا کے وسوسے آتے ہیں؟ نہیں. گندی فلم دیکھنے والے کو وسوسے آتے ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا بابا یہ بتاؤ بھائی جو زنا نہیں کرتا اس کو وسوسے آئیں گے؟ جو مسلمان ہے پکا، آپ پکے مسلمان ہیں، آپ کا پکا ایمان ہے، جب آپ کو وسوسے آ رہے ہیں. میرے دوست کوئی اگر گھر اس کا ہے ایک کمرے کا ہے، گھر میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ لاک رکھے یا نہ رکھے چوروں کا تو کام بننا ہی نہیں ہے، تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے اور نیکیاں بھی ہیں. اگر ہم نے آنکھ پر تالا لگایا، نامحرم کو نہیں دیکھا، عذاب نہیں خریدا، تو یہ مال میں اضافہ ہوگا. لیکن گناہ کبیرہ صغیرہ بار بار کرنے سے یہی کبیرہ ہو جاتے ہیں، تو باقی بچا کیا. 2 حدیث آپ کو سنائی، آج صبح کی بات کر رہا ہوں. ایک کنارہ کھول لیں آپ، ٹھیک ہے. تیسری حدیث پاک، بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں شوہر کے بڑی مونچھوں کی وجہ سے. چوتھی حدیث پاک، اے ابو عبداللہ مونچھوں کو پست رکھنا، اس میں قائم رہنا اور جنت میں آ کر مجھ سے ملنا. سبحان اللہ. ایک روایت میں حوض کوثر پر مجھ سے ملنا. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس 2 مشینیں ہیں، اول نمبر نہیں کرتے ہو، آپ کی مرضی ہے، کنارہ تو کھول دو. یہ کھلم کھلا گناہ میں آتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہو گیا، عملاً حرام، خلاف سنت. 2-3 اٹھے، باقی 8-10 اٹھے ہی نہیں. ہمارا کام ہے بتانا. لیکن افسوس ہے آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، کنارہ کھولنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. تقریباً 13 لوگوں نے مونچھیں اڑائیں اور اس میں سے کچھ لوگوں نے کنارہ صاف کر دیا، اور 2 لوگوں نے وعدہ کیا آئندہ سے ہم داڑھی رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں. اب وقت کم ہے، میں ایک چیز پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. وہ فتویٰ خود کہاں ہے؟ پوچھیں ذرا، فتویٰ خود کہاں ہے؟ وہ بھی لے آئے نا، فتویٰ لے آئیں جلدی. پھر بھی میں بتا دیتا ہوں، یہ فتویٰ دکھا دوں گا. ابھی فتویٰ دکھا دیتا ہوں. یہ اس فتوے پر دارالعلوم کورنگی کا فتویٰ ہے. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے دستخط بھی ہے، بعد میں دیکھ لیجئے گا، دستخط بھی ہیں. اور مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کے دستخط بھی ہیں. سوال کیا ہے پوچھا گیا ہے فتوے میں، اس کو استفتاء کہتے ہیں. سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب دعا کریں میرے دل میں اللہ اتار دیں. ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. یہ فتویٰ ہے جو البلاغ رسالے میں چھپا ہے، اور یہ دستخط ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی، اور یہ دوسری دستخط ہے مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم. ہماری ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں، اور اس کو آگے پھیلانا چاہیے تاکہ بار بار پڑھ. میں 5ویں دفعہ پڑھ رہا ہوں اللہ کے کرم سے. سوال پہلے عنوان بتا دیتا ہوں کہ حرمین شریفین میں موبائل کے ذریعے تفریح یا محض یادگار کے طور پر ویڈیوز بنانے سے بھی مقدس مقامات کا تقدس پامال ہوتا ہے. فتویٰ. اب میں بار بار اس جملے کو ریپیٹ نہیں کروں گا، یہاں بار بار لکھا ہوا ہے جدید ٹی وی یعنی موبائل ٹی وی ٹچ موبائل کا شرعاً کیا حکم ہے. دارالعلوم کورنگی کی بات بار بار بتاؤں گا. اس کا استعمال اس وقت تک چلا گیا ہے کہ اس وقت جبکہ رات کے 4 بج چکے ہیں، تہجد کا مبارک وقت قریب ترین ہے، تہجد کا مبارک ترین وقت ہے، مسجد نبوی شریف ہے، منبر شریف اور ریاض الجنہ کے قریب کی جگہ ہے. راقم الحروف کے سامنے اگلی صف میں ایک نوجوان مذکورہ بالا ٹچ موبائل ہاتھ میں لیا ہوا، آواز بند رکھی ہوئی، اور اس کے اسکرین پر ایک فوش پروگرام ناچ چل رہا تھا. ناچ چل رہا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، ایک گناہ مسجد کے باہر ہے، اس گناہ کو مسجد میں کیا جائے تو، اس گناہ کو رمضان شریف میں کیا جائے تو، شب قدر میں کیا جائے تو، شب برات میں کیا جائے تو، وہی گناہ حرمین شریفین میں کیا جائے تو، خانہ کعبہ میں 1 پر لاکھ کا ثواب ہے، اور گناہ پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 50,000 کا ثواب ہے. بہرحال جو میں بات بتاؤں گا وہ فتوے میں نہیں ہے، جو بتاؤں گا اب میں پھر پڑھ رہا ہوں. گزشتہ دن یہی مسجد نبوی میں ایک نوجوان ٹچ موبائل پر کرکٹ میچ چل رہا تھا، جسے وہ نوجوان دیکھ رہا تھا مگر آواز بند کر رکھی تھی. راکم کے منع کرنے پر نوجوان عکس اور تصویر کی بحث چھیڑ دی، ڈیجیٹل نان ڈیجیٹل. راکم العروف نے عرض کیا بھائی بقول آپ کے عکس ہے تو کیا عکس ہونے کے دور پر اس ٹچ موبائل پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر کرکٹ میچ نہ دیکھنا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے خلاف نہیں؟ اب جو میں بات کر رہا ہوں الگ بات کر رہا ہوں. پورے دنیا سے کرکٹ کو دیکھنا
یا اسٹیڈیم میں جانا وہاں کا فتویٰ لے لینا آپ. مجھ سے چاہیے آپ فتویٰ آپ ای میل کر دینا، آپ کو فتویٰ مل جائے گا. میں سناؤں گا تو دیر ہو جائے گی. اس میں بے حیائی بھی ہے، اوریانی بھی ہے، ناچ گانا بھی ہے، گھٹیا بے غیرتی کے ایڈ بھی ہیں، اور پلیئرز کا ستر کھلا ہوا ہے، چپکا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، اس کو دیکھنا بھی منع ہے. ہماری بہو بیٹیاں دیکھ رہی ہیں. بعض لوگوں نے یہاں تک توبہ کے بعد ای میل کیا کہ ہم لوگ باہر ملکوں کا میچ دیکھتے ہی نہیں تھے، وہاں جو بے غیرت لڑکیاں ان کو ہم دیکھتے تھے. جناب نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پورا ذہن اللہ کی طرف ہوگا. اس پر بھائی اس پر 100 صفحات ہے کرکٹ کے بارے میں نقصانات کے، جو میں ابھی اس وقت موقع نہیں. اب میں پھر فتوے سے پڑھ رہا ہوں. جب میں نے یہ سمجھایا تو وہ بندہ خدا تصویر اور عکس کی لمبی چوڑی بحث میں چلا گیا. گزشتہ کل ایک شخص بابو السلام سے سلام کے لیے حاضر ہوتے ہوئے جدید موبائل سے ٹچ موبائل چلا رکھا تھا، جس کے کیمرے سے گھر بھی رابطہ ہوا تھا. اور ساتھ ساتھ والوں کو حاضرین و زائرین کو بتاتا جا رہا تھا یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، یہ بڑا بیٹا ہے، یہ میری بہو ہے. نعوذ باللہ. آپ سب کو پتا ہے کہ جعلی مبارک کے سامنے کوئی عورت گزر نہیں سکتی، اور یہ موبائل پر اپنی بہن بہو بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہا ہے. صلاۃ والسلام پیش کرو، صلاۃ والسلام پیش کرو. یہ صلاۃ والسلام قبول ہوگا؟ عورت کی آوازیں آ رہی ہیں، کیا عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے؟ خود رائے سے اللہ نہیں ملتے، خود اپنی رائے پر چلنے کو پیروی نہیں کرتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے. بندہ وہ ہے، بندگی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرے. یہ بندہ ہے، ورنہ گندگی ہے، بندگی نہیں ہے. اب بعض لوگ کیا فرق پڑتا ہے، وہ بیٹیاں اور بہویں اور اولاد کیا دیکھ رہے ہیں موبائل پر. اب پھر فتوے سے پڑھ رہا ہوں. چند روز قبل جب ہم مطاف میں تھے تو ایک بوڑھے بالات احرام میں تھے، ان کے ہاتھ میں ٹچ موبائل تھا، جس پر نظر پڑی تو اس کی اسکرین پر کشتی کا تماشا چل رہا تھا. اب میں آپ کو فتویٰ سنا رہا ہوں. ہم مردوں کا ناف سے لے کر گھٹنے تک ستر ہے، اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں. چڈی کلچر، کتا کلچر بڑھ رہا ہے جی. تو یہ منع ہے. یہ جس گھر میں کتا تصویر ہوتی ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. رحمت کے فرشتوں کا خالق اور مالک ربا کی نعمتیں کہاں سے آئے گی بھائی؟ سوئمنگ کاسٹیوم کتنا بڑا گناہ ہے یہ. تو یہ کشتی دیکھ رہے ہیں، اور بہو بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں نعوذ باللہ. خود ماں باپ دکھا رہے ہیں ان کو یہ کشتیاں. جناب وہاں کشتیاں دیکھ رہے ہیں. ایک شخص وہاں حرم شریف میں اذان فجر کے بعد اور نماز سے قبل ہاتھ میں ٹچ موبائل پر شادی کا پروگرام چل رہا تھا. یقیناً حرمین شریف میں مذکورہ بالا ٹچ موبائل کے کیمرے سے فوٹو بازی، ویڈیو بازی کی بڑھتی ہوئی روزانہ کی دردناک صورتحال حرمین شریفین کے تقدس و تعظیم کو پامال کر رہی تھی. یہ میں سن رہا ہوں برسوں سے جملہ، لیکن اس بار پہلی دفعہ آگے کا جملہ چنا کہ تقدس کیا ہے، یہ پہلی دفعہ سنا. تعظیم کیا ہے اور دینی شعار کیا ہے پہلی دفعہ سنا. حتیٰ کہ تصویر سازی، ویڈیو بازی کے درمیان دو موبائل ٹچ موبائل ہاتھ میں آگے پیچھے لیے جاتے ہیں، اور منجمد اور غیر منجمد تصاویر سے اثر نو تصویر سازی، فوٹو بازی اور ویڈیو بازی کی جاتی ہے. علاوہ ازیں پرنٹ شدہ تصاویر کو جو بعض خواتین بعض مردوں کی تصویر پرنٹ شدہ ہاتھ میں لے کر، اور اسی طرح بعض مرد بعض خواتین کی تصویر ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کے دیوار کی طرف ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ خود بیت اللہ شریف کی طرف پشت کی بھی ہے. تصویر سازی، فوٹو بازی، ویڈیو بازی کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ حرمین شریف میں تصویر سازی، فوٹو بازی اور ویڈیو بازی کے ماحول کو اس حد تک لے جایا جا چکا ہے کہ مرد و عورت، خواتین، بچے اور بچیاں تک الگ الگ ایک ساتھ گروپ فوٹوز، ویڈیو سے محرم اور نامحرم اور حجاب اور شرعی پردے کا تو معاملہ ہی ختم کر دیا ان لوگوں نے. 3 حدیث پاک لکھی ہوئی ہے وہاں سے آتے ہوئے. نمبر 1 سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے ہوگا. نمبر 2 اللہ اسے فرمائیں گے تو نے میری نقل کی ہے نا، تخلیق کی، اسے زندہ بھی تو کر، روح تو ڈال. تیسری حدیث پاک ہے کہ دوزخ میں ایک بڑی گردن قیامت کے دن نکلے گی، سب سے پہلے فوٹوگرافر کو اچک کر دوزخ میں لے جائے گی. بچے برباد ہو رہے ہیں، کچھ فکر نہیں، کیونکہ اپنا حرام شوق پورا کرنا ہے نا فیس بک یوٹیوب پر. اس کو بیوی کہاں سے اچھی لگے گی؟ بیوی نامحرم مردوں کو رات دن دیکھے گی، شوہر کہاں سے اچھے لگیں گے؟ فرسٹریشن ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، پھر طلاقوں تک بات پہنچ جاتی ہے. جناب اب پھر دوبارہ فتوے سے. چند دن قبل ہم حرم پاک سے اپنے رہائشی ہوٹل پر واپس جا رہے تھے کہ ایک پاکستانی چیخ کر، یہ ہے ذی الحج 1444 ہجری، اس لیے بتا رہا ہوں کہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں. ذی الحج 1444 ہجری، اس وقت 1445 چل رہا ہے. وہ نوجوان، وہ آدمی چیخ کے کہہ رہا تھا اور توبہ توبہ کرتا ہوا بس میں کہہ رہا تھا کہ آخر یہ بے ادبی کیوں؟ مزید اس کے الفاظ یہ تھے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں بلا جھجک اپنی حالتیں بدل کر ایکشن کے ساتھ الگ الگ گروپ فوٹوز اور ویڈیوز بنا رہے، تو آخر کیوں؟ اذان اور اقامت کے دوران
حتیٰ کہ تکبیر اولیٰ اور قرأت بھی شروع ہو جانے کے بعد بھی ٹچ موبائل کیمرے سے ویڈیو بازی کی جا رہی ہے، جس پر 22 ربیع الاول 1444 ہجری مطابق 18 اکتوبر 2022 بعد فرض عشاء اور قبل نماز جنازہ اور ویڈیو بنانے والے صف بندی بھی نہیں کرتے اور لائن میں بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ عدم توجہ اور مذکورہ بالا ویڈیو بازی کی افسوسناک صورتحال پر مسجد نبوی شریف کے صدر امام حضرت عبد الرحمن حذیفی دامت برکاتہ نے انتہائی افسوس کا اظہار فرمایا اور ویڈیو بازی کی شدید مذمت فرمائی، حتیٰ کہ حرام تک کا لفظ بھی انہوں نے فرمایا۔ میں نے تو چند باتیں بتائی ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انتہائی افسوس سے لکھنا پڑتا ہے کہ اس استفتاء میں تصویر سازی، فوٹو بازی، ویڈیو بازی کے جو واقعات لکھے ہیں صرف چند ہیں، باقی 20 واقعات تو میں نے خود دیکھے ہیں۔ اس پر آپ ہمیں مشورہ دیں جناب۔ جواب شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب کا۔ فوش تصویر ساری گندی نہیں، یہ کپڑے بے حیائی کے، یہ چست لباس، ناچ گانا، یہ سب فوش میں آ جاتا ہے۔ اور ناجائز امور پر مشتمل پروگرام دیکھنا، سننا، بلکہ کسی حیثیت سے بھی ان کا ارتکاب کرنا سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ شادیوں کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، آگے لکھے گا، پہلے بتا دیتا ہوں کہ وقت کم ہے۔ فرمایا کہ وفاق المدارس جتنے پاکستان کے مدرسے ہیں نا، ان کے سب کا وفاق المدارس سب کا بڑا جناب، اس میں شیخ الاسلام دامت برکاتہم، قاری حنیف جلندری صاحب اور بڑے بڑے اکابر فرما رہے ہیں خدا را مساجد کو، مدارس کو، دینی اجتماعات کو، حرمین شریفین کو اس لعنت سے پاک کریں۔ آج کئی مساجد کے اندر، یہ بھی ابھی آئے گا، پروفیشنل کیمرے، پروفیشنل اسٹینڈ کے ساتھ جمعے کے بیان کی ہو رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ عورتیں دیکھ رہی ہیں۔ ان عورتوں کا ہمیں دیکھنا حرام نہیں ہے، آنکھوں کا زنا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں ہے، اور اپنے اکابر کی نہیں مان رہے وفاق المدارس کی۔ اس کے اندر بے جا حرام چھپا ہوا ہے، اپنی تعریف اور اپنا نام اونچا کرنے کے لیے۔ تبلیغی جماعت کا کون سا چینل ہے؟ کیوں 25 لاکھ لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں؟ ہمارا تو پھر بھی پوسٹر لگا ہوا ہے، تبلیغ جماعت کا پوسٹر بینر کون سا لگا ہوا ہے؟ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کون سا چینل تھا؟ حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کون سا چینل تھا؟ اپنے حرام شوق کو پورا کرنے کے لیے شریعت کی باتوں کو انکار کرتے ہیں۔ کسی چیز کو حرام کہنا، ناجائز کہنا آسان ہے؟ بیٹیوں کے موویاں بن رہی ہیں اور سالگرہ اور یہ سب شادی بیاہ، حتیٰ کہ اس مسجد اشرف میں جب میرے بیان ہوتے تھے، میں آیا بیان کے لیے تو عصر کے بعد بیان تھا، عصر کی نماز کے بعد تو جنازہ رکھا ہوا تھا، مووی بن رہی تھی۔ ہمارا کھوپڑا تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی آؤٹ ہوتا ہے۔ میں نے ایسے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے واسطے اگر جانے والے نے وصیت نہیں کی اس پر رحم کرو۔ پتا چلا انتقال کے وقت کا مضمون بھی وہ منظر بھی انہوں نے فیڈ کیا ہے، بعد میں دیکھ کے سب بہیں رو رہے ہیں۔ غسل بھی فیڈ کیا ہے، اب جنازے سے پہلے بھی، پھر جنازہ نماز تو یہاں تصویر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور بھاگ کے پیچھے چلے گئے۔ ایک گناہگار کا دل مضبوط تھوڑی ہوتا ہے، چور کا دل مضبوط تھوڑی ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھیا آپ ہاتھ جوڑے، میں نے کہا ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے باپ پر رحم کرو۔ بعد میں پتا چلا وہ میرا کوئی واسطہ بھی نہیں بھائی، جو اپنی اصلاح کراتے ہیں اور پوچھتے ہیں باتیں تو ظاہری بات ہے ان کو قرآن پاک حدیث پاک سے بیان میں بتا دیتے ہیں۔ جناب سراسر ناجائز اور حرام ہے، خواہ موبائل کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے، جبکہ کسی ناجائز کام کا ارتکاب جب کسی مقدس مقام یا بابرکت وقت یا بابرکت گھڑی میں کیا جائے تو اس کی شناعت اور حرمت اور بڑھ جاتی ہے، خصوصاً حرمین شریفین جیسے مقدس مقامات میں، اور وہ بھی تہجد کی بابرکت گھڑیوں میں ایسی حرکتوں کرنا انتہائی خطرناک جسارت ہے جو کسی بھی مسلمان کو زیبا نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بڑے آپ نے بڑے بڑے موبائل رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم خود گناہ میں حرام میں مبتلا ہیں تو ان کو کیسے منع کریں گے؟ بیگم صاحبہ نامحرم کو دیکھ رہی ہے، گندی فلمیں چل رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے جناب۔ لہذا جو لوگ حرمین شریفین جیسے مقدس مقامات اس میں آگے نکاح پڑھائیں گے مسجد کے اندر حرام کام کر کے، اور پھر باہر جا کے دوسرے حرام کام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں نکاح پڑھانے تو آؤ ہی نہیں، جب آؤ تو دونوں خاندانوں کو بتانا ہوگا کہ ہم موبائل چھین لیں گے، واش کر کے دے دیں گے آپ، اور ہار بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے یہاں، نہ پروفیشنل یا لعنتی کسی چیز سے تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نکاح میں کیا برکت ہوگی جس کا کام آرام سے کیا جائے؟ اچھا جناب، پھر آ رہے ہیں اس کی طرف، فتوے کی طرف۔ لہذا جو لوگ حرمین شریفین جیسے مقدس مقامات میں مذکورہ فوش، حرام اور ناجائز کام کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ نہ صرف سخت گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں بلکہ اپنی آخرت کی تباہی اور بربادی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔
عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں جناب. ان پر لازم ہے کہ ان گناہوں سے فوراً مکمل طور پر الگ ہو جائیں، اور اب تک جو گناہ ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی ندامت شرمساری سے خوب گڑ گڑا کر صدق کے دل کے ساتھ سچی توبہ کریں. اور سچی توبہ یہ کہ گناہ سے الگ ہونا، ندامت طاری ہونا، پکا ارادہ کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. نمبر 4 جس کا حق مارو اس کا حق واپس کر دے. یہ نہیں کہ جو اب تک ہم کھینچ چکے وہ ریکارڈ موجود ہے فوش اور آج ہم معافی مانگ رہے ہیں، اس کو بھی ڈیلیٹ کرنا ہوگا جناب، اور جہاں جہاں ہے سب سے ڈیلیٹ کرانا ہوگا جناب. اور آئندہ ایسے حرام اور ناجائز کاموں سے مکمل اجتناب کریں، ورنہ نہ صرف آخرت میں سخت مواخذے کا کبھی اور یقینی خطرہ ہے، بلکہ یہ بھی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ مقامات کی عظمت اور تقدس کو پامال کرنے کے سبب ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے ان پر دنیا میں ہی کوئی ایسی سزا اور عذاب مسلط کر دیں جو آخرت کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا کو بھی تباہ و برباد کر دے، الیاذ باللہ. کیونکہ حرمین شریفین سمیت تمام مقدس مقامات، حرمین شریفین سمیت تمام مقدس مقامات سب، یہ زندگی میں پہلی دفعہ جملہ سنا. ویسے تو پتا تھا کہ داڑھی اور سود والا معاملہ، سود کو چھوڑنا، پردہ شرعی، یہ سب دینی شعار میں سے ہے. جو داڑھی کا مذاق اڑائے، ٹخنا چھپانے کا مذاق اڑائے، جو دین کا مذاق، دینی شعار کا روزے اور قربانی پر جو بکواس کرتے ہیں، وہ سارا 330 دن کھاتے کیوں ہیں چیزیں؟ یہ ازیا مہنگی ہو رہی ہیں کیوں کھاتے ہو؟ دالیں کیوں کھاتے ہو؟ پتے کھاؤ. اور جو تمہارے مینٹل کیس کے پاگل ہیں کو اپنا خزانہ نکالو. جو حضرت آدم علیہ السلام سے قربانی چلی آ رہی ہے وہ تو نے جانور پیدا کیا، لیکن اپنا عذاب کا دعوت دیتے ہیں ایسے دینی شعار کے بارے میں. اتنا قربانی ہوتی ہے تو اتنا اگر غربت مٹ جائے گی تو اپنا بینک بیلنس باہر نکالنا. اکثریت تو بغیر بنگلوں کی ہے تو بنگلہ بیچنا اپنا، پھر جب ڈیموکریسی ہے تو. گاڑی والوں کی اکثریت نہیں ہے وہ تو گاڑیاں بیچو اپنی. فلیٹ والوں کی اکثریت ہے تو بنگلہ بیچو. یہاں ڈیموکریسی یاد نہیں آتی، اللہ کے احکامات میں فضول بات کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا راستہ ہموار کراتے ہیں. سچی توبہ سے وہ بھی معاف. جو اب تک قربانیاں نہیں کی پوچھو مفتی صاحب سے کیا معاملہ ہے، معاف ہو جائیں گے یا کیا معاملہ ہے؟ ہم مسائل نہیں بتاتے. بہت خطرناک جملہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. کیونکہ حرمین شریفین سمیت تمام مقدس مقامات سب کے سب اللہ تعالیٰ کے شعار میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے شعار کی تعظیم اور ان کو بے حرمتی سے بچانے کی سختی سے تاکید کی گئی ہے. چنانچہ اور بھی، لیکن ایک مقام پر سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کے شعار نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی اب بھائی جو نہیں کھنچواتا وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، کٹ 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 کٹ. ابھی پچھلے دنوں جو ہے کے پی میں جانا ہوا تو ایک علاقے میں بہت بڑے مدرسے میں بیان ہوا، گرمیاں تھی تو بیان باہر ہوا جناب. اور پھر ہمارے ساتھی سیڑھیوں پر اوپر دائیں بائیں چمن گارڈن میں کھڑے ہوئے تھے، اور اعلان مفتی صاحب نے، بڑے مفتی نے اعلان کیا کہ تصویر کھینچنا حرام ہے، یہ شیخ تصویر نہیں کھنچواتے. ایک صاحب بندر کی طرح جاڑیوں میں گھسا ہوا مووی بنا رہا تھا، ساتھی تو گھوم رہے تھے، پکڑ لیا اس کو. میں نے کہا بابا کسی کو بد دعا دینے کو منع ہے، ہم نے آج تک بد دعا نہیں دی، لیکن اس طرح دھوکہ دے کر کھینچ رہے ہو نا تصویر. جس نے آج تک تصویر کھینچی ہے قیامت کے دن اس کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا. اور پھر اپنے بیوی بیٹیوں کو دکھاتے ہو، بچیوں کو دکھاتے ہو، ماں کو دکھاتے ہو، ہماری وجہ سے وہ حرام کام کریں، وہ آنکھوں کا زنا کریں. جب وہ سفید داڑھی والے کو دیکھے گی کالی داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ بغیر داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ ارطغرل کا بے غیرتی کا ڈرامہ کیوں نہیں دیکھے گی؟ گندی فلمیں کیوں نہیں دیکھے گی؟ پھر بہنوئی نندوئی جو دیور اس کے لیے موت ہے، حدیث پاک اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے. یعنی شرعی پردے اور دینی سب معاملہ ڈھا دیے، جس کے پاس ہو ڈیلیٹ کر دیں جناب. آخری بات، یعنی جن چیزوں کے ادب کا شریعت نے حکم دیا، جن چیزوں کے ادب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام مقرر کیے ہیں، ان احکام کی خلاف ورزی کر کے یا ان کا تقدس پامال کر کے ان کی بے ادبی نہ کرو. نیز قرآن اور حدیث پاک کے روح سے حرمین شریفین اور دیگر مساجد، سن لیا، مدارس، دینی اجتماعات پروفیشنل کیمروں کے ساتھ تصویریں کھینچ رہی ہیں. کیوں؟ حب جا حرام، کہ میں جگہ جگہ پہچانا جاؤں، مجھے لوگ گھیر لیں اور مجھ سے دعائیں کرائیں، میری تعریفیں ہوں، اخبار میں فوٹو آئے، حرام. اللہ معاف فرمائے. ہمیں بھی وہیں زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ ہمارا بھی تو فوٹو آئے گا، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. ہمارے ایک دوست ہے کلفٹن میں رہتے ہیں، تو وہاں پر اتنا نیک عالم 4 ہفتے ہوئے ہیں پروفیشنل کیمرہ گارڈ کر، اور پھر اسٹینڈ سے اس کی مووی بن رہی. کسی نے کہا آپ تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات میں خاص شاگرد ہیں،
آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے میری تنہائی میں بات ہو گئی ہے، تنہائی میں بات ہو گئی، یہ جو دستخط ہے وہ بہرحال ہمارا واسطہ نہیں اس چیز سے، ہر ایک کی مرضی ہے کہ آسمان پر دیکھنا چاہیے۔ نیز قرآن اور حدیث کی روح سے حرمین شریفین دیگر مساجد کو صرف اللہ جل جلالہ کی عبادت اور ذکر اور تسبیح کے لیے مختص کرنے کا حکم ہے، انہیں کسی دنیاوی مقاصد یا تفریحی مشاغل کے لیے استعمال کرنا سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ قطر میں میرا جانا ہوا، بیان کے بعد دعوت ہوگی، ہم تو کھانا اپنا استعمال کرتے ہیں، باہر ملکوں میں چند ساتھی ہوتے ہیں، یہاں تو ابھی بھی KPK میں ٹوٹل آنا جانا 200 لوگ تھے، وہاں کے لوگ الگ، آخر میں 60-70 لوگ ہم بچے، کیوں ہم کسی پر بوجھ بنے، وقت نہیں آگے بتانے کا، تو ہم اپنا کھانا کھاتے ہیں۔ تو میں نے بولا کھانا کس طرح ہوگا؟ میں تو نہیں کھاؤں گا، میرا تو ارینجمنٹ ہے، کہ مسجد میں دسترخوان لگ جائیں گے اور پھر کھانا ہوگا، پانی کولڈ ڈرنکس چائے نہیں گرے گی، نعرے نہیں مارو گے کہ چائے لاؤ بریانی لاؤ اور ہوا نہیں کھلے گی، کھکا کھکا کا کہہ کے مار کے نہیں ہنسو گے؟ کیا یہ شادی حال ہے نعوذ باللہ اللہ کا گھر جس کو آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے؟ اعتکاف والوں کو بھی حکم ہے کہ اعتکاف والے کھائیں، یا ابا یا بھائی کھانا دینا وہ کھانا کھائیں، یہ نہیں ہے کہ سب پردے ہٹا دیے پھر آپ کو تنہائی کیوں دی گئی؟ آپ تو اللہ کے گھر میں آ کر جم گئے ہوں کہ اللہ میں جاؤں گا ہی نہیں، سب نعمتیں لے کر پھر جاؤں گا، یہ مطلب ہوتا ہے اعتکاف کا، اور پورا کھلا ہوا ہے۔ اب کبھی ایک بریانی لا رہا ہے، کبھی 2 لا رہا ہے، 5 میرے آدمی، 6 حافظ ڈاکٹر شفقت کے آدمی، کیا شادی حال ہے؟ اور وہاں پر جو رزق گر رہا ہے اس کی بے رحمتی الگ، اور جو شربت اور جوس اور جو چائے اور جو سالن گر رہا ہے یہ۔ لیکن اللہ معاف کرے کوئی کہے اور تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ ہم خیر کا کام کریں، خیر کا کام کرنے کا شوق ہے، ڈرائیور کی مدد کرو، ماسیوں کی مدد کرو، اپنے اسٹاف کی مدد کرو، اپنے سب آرڈینیٹ کی مدد کرو، سب سے پہلے خاندان کے وہ افراد جو تکلیفوں میں ان کی مدد کرو، وہ صدقہ جاریہ۔ یہ جو کھانے والے ہیں مسجدوں میں کیا بھکاری ہیں؟ کیا بھوکے ہیں؟ ہمیں اللہ نے بھوک دی ہے جو ہم جا کر مسجد کے اندر، ہانگ کانگ میں بھی اسی طرح ہوا، کہا کھانے کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں نے کہا ہم کھانا کھاتے ہی نہیں بیان کے بعد۔ ہاں باہر ملکوں میں ہوتا ہے لیکن جگہ وہ نہیں ہونی چاہیے، بس 4-5 لوگ جو چلیں وہ کیسے کا مسجد میں نے کہا ہم تو ویسے بھی نہیں کھائیں گے، کہ تیرے کو پتا نہیں ہے کہ ہم پٹھان ہیں؟ میں نے کہا چاچا تم کو معلوم نہیں میمن پٹھان ہے؟ میں نے کہا ہمارے حضرت کا بات سناؤں گا آپ ٹھنڈے پڑ جائیں گے، جب حضرت کی بات سنے اچھا ٹھیک ہے۔ گاڑی میں آ کر بیٹھے 2 بڑے اتنے تھیلے، یہ کیا ہے؟ کھانا ہے دوستوں کے لیے۔ میں نے کہا چاچا وہاں نہیں کھایا تو یہاں کیوں کھائیں گے؟ آپ دعا دو اللہ مجھے معاف فرما دیں، میری مغفرت بے حساب فرمائے، خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، میرا آپ کا عمل اتنا ہو کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں، مسکرائیں اور فرمائیں میرا امتی آ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی نقل نہیں ہے، اس پر قرآن پاک حدیث پاک کے معاملات الگ ہے، جو شادی بیاہ ہر چیز میں جو یہود و نصارہ کی نقل کر رہے ہیں، کپڑوں میں، ہیئر اسٹائل میں۔ اب پھر آخری بات آ رہی ہے یہاں پر فتوے کی، بتا دیا شیخ الاسلام دامت برکاتہ میں دستخط ہے، مفتی عبدالسکروی صاحب دامت برکاتہ میں دستخط ہے۔ جناب انہیں کسی دنیاوی مقاصد یا تفریح مشاغل کے استعمال کرنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، لہذا حرمین شریفین میں محض تفریح مشغلے کے طور پر یا محض یادگار کے طور پر ویڈیوز بنانا نہ صرف فعل عبث ہے اور فضول کام ہے، بلکہ ہر صورت میں ان مقدس مقامات کی پامالی پر مشتمل ہے، جس سے ان کو پاک رکھنے کا شرعی تاکیدی حکم ہے۔ ہر مسلمان پر ان کی باتوں کی پابندی ہے۔ اوپر گزر چکا سوال میں کہ اس نے ڈیجیٹل نان ڈیجیٹل کی بحث چھیڑ دی، فرمایا کہ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ مذکورہ لوگوں کی طرف سے اس بحث کو چھیڑنا کہ موبائل اسکرین پر نمودار ہونے والے مناظر اکثر یا تصویریں سراسر فضول اور نامعقول ہیں، کیونکہ فحش چیزیں یا ناجائز باتیں یا مقامات مقدسہ کی تقدس کے خلاف کوئی عمل کرنا خود حرام اور ناجائز ہے، اور تصویر عکس سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ ہر صورت میں ناجائز ہے۔ نکاح جیسی عبادت میں بھی تصویر ہیں، جو لوگ روکتے نہیں ہیں ان کی مرضی ہے بھائی۔ ہمارے ساتھیوں نے اتنا منع کیا بات مانی نہیں کہ وی 1842 غلط پارک ہے، جو پڑوسیوں کو تکلیف کتنی بار ہوئی، مریض کو لے کے کھڑے ہیں، گاڑی نے بلاک کیا ہوا ہے، ہمارے دوست سیکیورٹی پر کھڑے ہوتے ہیں، اب اپنی سہولت کے لیے پڑوسیوں کو اذیت دے دی۔ جناب دوسری ہے KHX 7483 یا KHY 7483، اس کو ہٹا دیں، وہاں لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں، مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے، اللہ کے دشمنوں کو بھی اذیت ہم نہیں دے سکتے، ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور ربیع الاول کا بیان اکیلا یہ نہیں ہے، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ کی کتاب بھی ہے، کس بات سے اللہ ناراض ہے، غصے میں ہے،
اور حضرت مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس پر کتاب ہے، اور شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 کتابیں ہیں، بلکہ 3، ایک آداب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور تیسرا قرآن پاک حدیث پاک سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم جا کے تعداد بڑھائیں جلوس کی، اور فائر ورکس جا کر دیکھیں، اور عام محرم کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں، اب جن کا جو تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ بھی پکڑ کا خطرہ ہے۔ پہلے بھی بتایا کہ جو مولانا خطبے میں بیچ میں بیٹھیں گے نا، تو بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، بغیر ہونٹ لائے ہوئے جو دعا کریں گے قبول ہو جائے گی۔ جمعے کے دن مغرب، کوئی بھی جمعہ ہو، مغرب سے پہلے جو دعا کریں گے وہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، گھر والے گھر میں، ہم مسجد میں۔ اور آج ایک صاحب یہاں موجود ہے، بتایا میرے والد صاحب کا جمعے کی رات کو انتقال ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا آپ کو پتہ ہے جمعرات کی مغرب سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے، اور جمعے کی مغرب تک جس کا انتقال ہوگا سیدھا جنت میں جائے گا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ میں نے کہا اب حدیث پاک مجھ سے لے لو آپ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنائے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ ابھی دعا کریں ہم سب کہ اللہ آئندہ مر جائیں گے تصویر سے بچیں گے، اولاد کو برباد ہونے سے کارٹون اور فنی ویڈیوز اور ویڈیو گیم سے بچائیں گے، اور حرم شریفن کیا، مساجد کیا، جو مقدس مقامات ہیں اس کے علاوہ حرام تو حرام ہی ہے، یہ گھر یہاں نہیں، اور گھر میں فوش ویڈیوز دیکھنا جائز ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔